اس نے اپنے اوپر نہیں خرچ کیا، ہماری مخلوق پہ خرچ کیا. اب ہمیں غیرت آتی، اب ہم کو شرم آتی، اس لیے ہم اس کو بے مانگے دے رہے ہیں. جب تو نے وہ کام کیا جو ہمارے کرنے کا کام ہے تو پھر کر. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائے اور اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں. ومن فرج، اس حدیث ومن، جس نے ایک مسلمان سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کریں گے. اور جس نے ایک مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کا عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. بس 68 رحمۃ اللہ، یہ بھی نہیں آئے تھے. اور حدیث نمبر 4741، 4741. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس کے لیے؟ وعن عیاض ابن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت ثلاثۃ ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم وعفیف متعفف ذو عیال. وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعون لا يبغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنزير الفحاش. عیاض ابن حمار سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے 3 لوگ ہیں. ایک تو وہ آدمی ہے جو صاحب حکومت و اقتدار ہو، اور اس کی صفت یہ ہے، وصف اس میں کیا ہے، مقسطن، عدل اور انصاف کرنے والا. دوسرے اس کے اندر بات کیا، متصدقن، صدقہ خیرات کرنے والا. جو صاحب حکومت ہے تنگ دل نہیں ہے، ہاتھ کا تنگ نہیں ہے، بلکہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. موفقن، اور اس کو اچھے کاموں کی توفیق ملی ہوئی ہے تو بھلائی کے کام وہ کرتا ہے. ایک آدمی تو یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ صاحب اقتدار اور صاحب حکومت جنت میں جانے والا کون؟ جس کے اندر یہ وصف ہو کہ عدل و انصاف ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، نیکی کے کاموں کی جس کو توفیق ملی بھی ہو، اچھے کام کرتا ہو. ایک تو آدمی وہ ہے. دوسرا آدمی رجل رحیم رقیق القلب لكل ذی قربى ومسلم، مہربان آدمی جو نرم دل کا ہے، اور اس کی یہ نرم دلی ہر رشتہ دار کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے. تو نرم دل ہے. ایک آدمی یہ ہوا. تیسرا آدمی کون ہے؟ عفیف متعفف ذو عیال، وہ صاحب اولاد آدمی جو پاک دامن اور پاک طبیعت بھی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، بے حیائی کا کام نہیں کرتا. یہ تو ہے عفیف. اور متعفف کا مطلب کیا ہوا، بھیک مانگنے میں اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے ہوئے. حالانکہ صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت مند بھی ہوگا، اس کو مجبوریاں بھی پیش آئیں گی، لیکن مانگنے سے وہ بہت بچتا ہے. یہ ہے اس کے پاک طبیعت ہونے کی بات. تو یہ آدمی بھی جنت میں جانے والا ہے. اور جہنم والے آپ نے فرمایا کہ 5 آدمی ہیں. ایک آدمی تو وہ کمزور ہے، کمزور آدمی کہ جس میں کوئی عقل نہیں ہے، اور
نہ انہیں مال چاہیے، نہ انہیں اولاد، کوئی انہوں نے وہ کیا بولتے ہیں، نہ انہیں مال چاہیے، نہ کوئی انہیں اپنی فیملی بنانا چاہتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے لگ رہتے ہیں کسی کے. دیکھا ہوگا بعض مالداروں کے یہاں بیکار ٹھلوے قسم کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، عقل ان کے پاس نہیں ہوتی، نہ ان کو شادی بیاہ سے کوئی مطلب ہے، نہ کمانے دھمانے سے کوئی مطلب ہے، بیکار. تو کہیں کے واسطے بھائی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو بھیجا ہے تو کچھ کام کرو، دھندا کرو، محنت کرو، کچھ اپنا بسو بساؤ. یہ ایک انسانیت کا طریقہ. یہ کیا کہ بس پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو مل گیا کھا لیا، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی ان کے پروگرام ہے، نہ ان کے پلاننگ ہے. یہ ہے وہ آدمی. ایک تو یہ آدمی جو ہے اس کو فرمایا کہ جہنم. دوسرا جو ہے وہ خیانت کرنے والا کہ اس کے لالچ جو ہے چھپا ہی نہیں رہتا، ہر چیز میں لالچ اس کی ہے. یہاں تک کہ کوئی معمولی چیز بھی ہو، دقہ بہت دقیق کہتے ہیں بہت چھوٹی سی چیز کو، تو کتنی بھی ہلکی چھوٹی موٹی چیز ہو خیانت ضرور کرے گا. لالچ اتنا ہے اس کا، چھپتا نہیں اس کا لالچ. ایسا آدمی جو ہے لالچی اور جو خیانت کرنے والا ہے، یہ آدمی جو ہے یہ بھی جہنمی ہے. اور ایک وہ آدمی کہ جو صبح اور شام اس کی ہوتی ہی نہیں، مگر یہ کہ تمہارے گھر اور تمہارے مال کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں وہ دھوکہ ضرور دینا چاہتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ دھوکے بازی کی طبیعت. اس کی عادت خیانت کرنے کی ہے، اس کی عادت دھوکہ دینے کی ہے. تو یہ دو طرح کے آدمی ہو گئے. اور وذکر البخل او الکذب، اور آپ نے بخل کا ذکر کیا یا جھوٹ کا. مطلب یہ راوی کو یہاں شبہ ہو گیا کہ یہ چوتھا آدمی جو ہے یہ کون ہے. یہ تو آپ نے بخیل کا ذکر کیا، کیونکہ بخیل کے لیے بھی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے قریب نہیں ہوگا، جنت سے قریب نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے یہ بخیل بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے جھوٹ کا شاید آپ نے ذکر کیا بجائے بخیل کے، کیونکہ ان اللہ لا يحب کیا ہے کاذبون، نہیں وہ کچھ اور ہے. شروع میں کیا ہے کہ یکذبون کا معنی کہ جھوٹے آدمی جو ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو ہدایت نہیں دیتے. تو جھوٹ بھی شریعت میں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت ناپسند ہے. پانچواں جو ہے وہ ہے الشنزیر الفحاش. الشنزیر اور الفحاش کہتے ہیں جو بدخلق اور فحاش بدگو. بدگو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بات کرے تو ایسی کاٹ کھانے والی، یہ ہے بدگوئی. سخت لفظ اور معیار سے گرے ہوئے تکلیف پہنچانے والے، گالم گلوچ کرنے والا، یہ ہے فحاش. تو کوئی شرافت اس کی بات سے نظر ہی نہ آئے. اور شنزیر جو ہے وہ ہے بدخلق آدمی، کہ کسی سے بھی کوئی آدمی اس سے ملے تو خوش نہ ہو. تو یہ آدمی بھی جو ہے اس کو فرمایا کہ جہنم میں جانے والا ہے. ایک تو ابن حمار ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بھی صحابی ہوں، اور اس لیے ایاز نام ہے صحابی کا. حمار تو ان کے باپ کا ہوں گے کبھی. وہ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ. کیونکہ ایک دو ہیں ایاز، اور بھی نام چونکہ ہیں اس واسطے وہ ان کی جو ابنیت ہے وہ ضرور لگا دی تاکہ متعین ہو جائیں یہ کون سے ایاز ہیں. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یہاں بھائی سے مراد اس مسلم بھائی، ایمانی اسلامی بھائی، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ ہے مومن. اور یہاں مراد کامل، ایمان کامل نہیں ہوتا کسی انسان میں جب تک یہ بات نہ ہو جائے.
بھائی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. ہر آدمی اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے, دوسرے کے لیے بھی اچھائی پسند کرو. اس آدمی سے بڑھ کر کون بخیل ہوگا کہ دوسرے کے لیے اچھائی نہ چاہے؟ تو یہ بری بات ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا ایمان نہیں لائے, ایمان والا نہیں ہے. بخدا وہ ایمان والا نہیں ہے, بخدا ایمان والا نہیں ہے, 3 مرتبہ فرمایا. عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا وہ جس کا پڑوسی اس کے تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اپنے پڑوسیوں کو آرام پہنچانا چاہیے, ان کے واسطے تکلیف دہ نہیں بننا چاہیے. یہ ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ من لا یأمن جارہ بوائقہ. وہاں تو ایمان کی بات آئی تھی کہ وہ مومن نہیں, اور یہاں فرمایا کہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں وہ آدمی کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں. یہاں جنت میں نہ جانا اور جیسے ایمان کے معنی میں یہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کامل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں کہ مفتی صاحب فتویٰ لگا دیں گے کافر ہونے کا, بلکہ مطلب یہ ہے کہ حقیقتاً ایمان کا جو اثر ہونا چاہیے اس کی زندگی پر وہ نہیں ہے. کیا فرق ہے اس میں اور ایک کافر کے اندر؟ ایمان کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ایمان امن سے ہے, جیسے اسلام سلم سے ہے. آپ نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. تو سلامتی ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر, اور ایک مومن کے اندر بھی پیس, امن, شانتی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا اظہار دوسروں کے لیے ہوگا. تو کامل الایمان نہیں. اسی طرح سے جنت میں نہیں جانے کا معنی یہ ہے کہ بے کھٹ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا. ہاں وہ ایمان اس کے اندر ہے تو آخر کاٹ پٹ پٹا کر سزائیں بھگت کر کے پھر جانا وہ الگ بات. وعن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما دونوں صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں, آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسی کے سلسلے میں برابر تاکید کرتے رہے, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کو میرا وارثی بنا دیں گے, ترکے میں شریک کرنے جا رہے کیا. تو یہ ایسا اتنی مجھے تاکیدیں جبریل نے پڑوسی کے سلسلے میں دیں. اس واسطے پڑوس کے معاملے میں ایک مسلمان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہونا چاہیے. پڑوس میں ضروری نہیں کہ قرآن شریف کی آیت میں سورہ نساء میں گزر چکا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان کا لفظ کو یاد رکھیے. وَبِذِي الْقُرْبَى, یہ احسان کے پر وہ ہے عطف اس کا. والدین کے ساتھ احسان, وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور جو رشتہ دار پڑوسی وہ جو رشتہ دار ہیں, والجار الجنوب اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں. اجنبی کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی رشتہ نہیں, ناتا نہیں, سمجھ میں آیا, تو غیر ہیں مگر پڑوسی ہیں. والجار الجنوب, تو اس جنوب کے اندر مسلمان غیر مسلمان سبھی آ گئے, وہی غیر ہیں. والصاحب بالجنب وابن السبیل, اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ میں ہیں کام کرنے والے, جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, اب پاس بیٹھے اس کو پڑوسی تو نہیں کہتے مگر ساتھ میں ہے. یہ ہے والصاحب بالجنب وابن السبیل اور مسافر, ان سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے والے کرنے کی ہدایت ہوئی اس میں. وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 ہو تو 2 آدمی
سرگوشی نہ کریں کاناپوسی اسے چھوڑ کے ایک کو چھوڑ دیا، 2 آدمی کاناپوسی میں لگ گئے، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو پریشان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے خلاف کوئی پلاننگ، چاہے وہ آپ کے اس کے خلاف نہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو تو پریشانی ہو گئی نا۔ اب ایک دفعہ ذہن کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ دور تک چلتا ہے۔ اس واسطے فرمایا جب 3 آدمی ہو، ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی کاناپوسی میں نہیں لگ جائیں، حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ تم بہت سے لوگوں میں مل جاؤ۔ ہاں اگر بہت کافی لوگ ہیں، ان میں 2 آدمی ایک دوسرے سے بات کر رہے، کوئی رد نہیں، کس کو ہوگا شبہ۔ لیکن جب 3 ہے، 3 میں سے ایک کو چھوڑ دیا، 2 کاناپوسی کرنے لگے، یقیناً وہ تیسرا آدمی پریشان ہوگا۔ من اجل ان یحزنہ، اس وجہ سے کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے گی، وہ غم میں۔ الدین النصیحۃ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحہ کا اردو میں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں خیر خواہی۔ تو 3 مرتبہ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے لیے ہے یہ نصیحت اور خیر خواہی، کس کی کرنی ہے جس کو دین کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور جو مسلمانوں کے قائد ہیں، ائمہ، امام، پیشوا، جو ان کے حاکم ہیں یا ان کے مقتدا ہیں، ان سب کے، اور عامتہم، عامت المسلمین، عام مسلمانوں کے لیے، ان سب کے لیے خیر خواہی۔ کیا مطلب؟ ہر ایک کے واسطے اس کے مناسب ہوگا۔ النصیحہ للہ کے لیے تو یہ کے معنی تو یہ ہوں گے اللہ کو کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے اور عہد ہے اس معاملے میں ہم خیر خواہ ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم اللہ سے ہمارا معاہدہ کیا ہے؟ تو ہمارا رب ہم تیرے بندے ہیں، تو اللہ کی ربوبیت اور اپنی بندگی اور عبدیت جو ہے اس پر قائم رہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیر خواہی ہوگی اس رشتے کے سلسلے میں جو اللہ سے بندے کی ہے، تو اس کے حکموں پر چلنا اور اس کے حکموں کے خلاف نہ کرنا، جو اس کی مرضی ہے اور منشا ہے ہمارے اپنی زندگیوں کے معاملات میں، اس کو پورا کرنا، یہ تو اللہ کے لیے ہوا۔ اور اس کی کتاب کے واسطے یہ ہے کہ جو حقوق اس کی کتاب کے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں اس معاملے میں ہم خیر خواہ ہوں اور وہ حقوق ادا کریں۔ ادب، تعظیم، تکریم، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ النصیحہ لکتاب اللہ ہو جائے گا۔ ولی رسول ہی، رسول کے لیے بھی اسی طرح سے کہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنتوں کا علم حاصل کرنا اور ان سے محبت اور تعظیم کا معاملہ، اور یہ کہ ان سنتوں پر عمل کرنا، جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس دین کو اپنانا۔ ولی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے مقتدا ہیں، مقتدا جو ہیں وہ اگر دنیاوی معاملات میں ہیں تو ان معاملات میں ان کی اقتدا ہوگی، ان کی جو ہے خیر خواہی ہوگی، یعنی یہ کہ ان کے لیے مددگار تو بنے، مد مقابل نہ بنے۔ اب اگر ظاہر ہے کہ انسان ہے، کمی، بھول، چوک، خطا، لغزش کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے نہیں ہوتی۔ جہاں کسی کو اپنا لیڈر بنایا تو ہم فوراً سمجھنے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب اس کو تو جبریل سے بھی آگے ہونا چاہیے، اور ہم کہاں ہیں؟ سمجھا؟ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس کی مدد کی جائے کہ صاحب اگر وہ اچھائی کے کام نہیں کر رہا ہے اس کو اچھائی کی طرف متوجہ کیا جائے، ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، اور اگر اچھائی کا کام کر رہا ہے تو اس کی پیٹھ ٹھوکی جائے، اس کی ہمت افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ جو کام اچھا ہے اس کو اچھا کہا جائے، جس کام میں کوئی سے غلطی ہو رہی ہے اس میں اس کو مثبت طریقے پر اصلاح کی کوشش کی جائے، صحیح راستے پر لانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے ان کے۔ اور جو اور معاملات ہیں، دین کے معاملات میں جو مقتدا ہوں گے، ظاہر ہے کہ اس میں ان کی نصیحت کے معنی یہی ہوں گے کہ بھئی اگر وہ دین کا کام کرنے کھڑے ہو رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کی زندگی ضیق میں ڈال دی جائے، جو ہوتا رہا ہے۔
اسی واسطے میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ بھائی ہم لوگ ہمارے مسلمانوں کا عجیب حال ہو گیا، دوسروں کو تو کیا کہیں کہ صاحب جب تک کہ زندہ ہے کوئی آدمی گالیاں دیتے رہے چاہے کتنے بھی اچھا ہو، اور جہاں مر گئے تو پھر چادر چڑھاتے پھولوں کی خوب اچھی طرح سے۔ یقین کریں کہ آج جن لوگوں کو آج ہم بزرگ اور اولیاء اللہ اور کیا بولتے ہیں ابدار اور سب کچھ کہتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا لوگوں نے ان کو نہیں ستایا؟ اور کیا وہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے جو ان کو ستاتے تھے؟ لیکن آج ہے کوئی ان کا غلط طریقے پر نام لینے کو بھی کوئی تیار نہیں، ایمان کے خلاف سمجھیں گے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب مر گئے تو وہ اچھے ہو گئے اور جب تک زندہ ہیں تو وہ برے تھے؟ تو یہ غلط ہے طریقہ، بلکہ یہ کہ جو دین کے مقتداء ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تعلیم کا کام کر رہے ہیں، ان کی ہمدردی، ان کی نصیحت، ان کی خیر خواہی یہ ہونی چاہیے ائمۃ المسلمین اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی، عام مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کا معاملہ ہو۔ ہمدردی کے معاملے کے یہ ہے کہ بھئی عام مسلمان ہیں، ہمارے جیسے مسلمان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اپنی غلطیاں بڑی بڑی جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو معاف کریں، اور دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بھی ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں تو نظر انداز کرنے کو تیار نہ ہو، یہ غلط ہے۔ یہ ہے عام مسلمان۔ اگر عام مسلمان جو ہے کوئی آدمی ہے جس دین سے دور ہو رہا ہے، غلطیاں کر رہا ہے، مثبت طریقے پر پازیٹیولی اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ہمدردی کے ساتھ، نہ یہ کہ تکلیف پہنچا کر۔ وعن جریر بن عبد اللہ قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کس بات پر؟ نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ کے دینے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی کرنے پر۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ بیعت کے جو آئٹمس ہیں اور میٹرز ہیں اس میں آ جاتا کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے بندے ہیں، تو اگر ہم خیر خواہی اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو پھر کس کے لیے واسطے؟ آخر کسی کے لیے تو ہوگا، دیواروں سے کریں گے، پتھروں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے بھائی؟ اگر انسان اس کے مستحق نہیں اور انسانوں میں اپنے ایمانی اور اسلامی بھائی اگر اس کے مستحق نہیں ہیں تو پھر کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی جا کر؟ اس لیے مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اپنی جو ہے غلطیوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی، دوسروں کی یہ عام بات ہے۔ اس کا علاج کس طرح اس کو دور کریں؟ ہر انسان میں مجمے بھی ہے، یہ اس کا طریقہ جو ہے وہ ہے جو انہوں نے کہا تھا کیا تھے بہادر شاہ ظفر نے، جب پڑی نظر اپنی برائیوں پر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنی برائیوں کو دیکھنا چاہیے، اور اپنی برائیوں کو دیکھنے کے واسطے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا ہے، ان مطلب یہ ہے کہ اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ وہ واقعی بہت اچھا طریقہ ہے، مگر ہم لوگ کرتے نہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت ہونا چاہیے، چاہے 10 ہی منٹ کا ہو، اور 10 منٹ بھی بہت کافی ہیں، کہ آدمی بیٹھے اور سوچے اپنی زندگی کو، اور یہ کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور میرے اعمال اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، تو میرے اعمال کیسے ہیں؟ بس یہ خود ہی اس کو بتا دیں گے تم کتنے پانی میں ہو۔ جب یہ احساس ہوگا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ غلطی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس بندے کے سامنے نہیں جس کے ساتھ ہم نے یہ حرکت کی تھی، بلکہ اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ اس کو اگر کیا جاتا رہے تو انسان میں اپنی برائیاں سامنے آتی ہیں۔ جب اپنی برائیاں سامنے آتی ہیں پھر دوسرے کی برائیاں جو ہیں تھوڑی اس کو نظر آئیں گے، تو اپنی سے آدمی کو فرصت نہیں، دوسرے کو دیکھنا جا رہا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے۔ اور بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ جس کو اسی بات کی وجہ سے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اندازہ نہیں کر پاتا، اس کی اصلاح نہیں کرتا، اسی کے لیے تو اصل میں صحبت کی ضرورت بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بھی ہدایت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، وہاں اصبر کا لفظ ہے۔ صبر جو ہے
وہ جماؤں کا نام ہے، جمع رہو اپنی جگہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، صرف اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ ہے تو صحبت جو ہے یہ بڑی چیز، اسی کو جو فارسی میں صحبت صالح ترا صالح کنم، بھائی اچھوں کی صحبت اچھا کرے گی۔ کسی نے خوب مثال دی، وہ ہے مثال کے حدیث میں ہے کہ کہاں ہے کہ ایک نیک کی صحبت جو ہے وہ تو ایسی ہے جیسے آپ پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ نہیں بھی عطر اور پرفیوم خریدیں گے، خوشبوئیں تو آپ کو ناک میں دماغ میں بسی جائیں گی، یہ تو یہ فائدہ ہوا۔ اور برے کی صحبت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ بھٹی جو دھونک رہا ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، نہ آپ کو کچھ لینا نہ خریدنا نہ بیچنا، وہاں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے بدن آپ کے کپڑے کہاں سے صحیح رہیں گے، سارے اسی دھول میں آ جائیں گے۔ تو صحبتوں کا اثر بہت پڑتا ہے، لہذا اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، یہ اس کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی انہوں نے یوں نہیں سوچا خطاب مجھے ہے دوسروں کو ہے، میں تو خود ہی ہدایت کا مرکز ہوں، مجھے تو خود ہی نبی بنا کے بھیجا ہے، لوگ تو مجھ سے ہی اصلاح کریں گے۔ تو یہ نہیں، آپ نے آیت اتری اور فوراً آپ مسجد میں تشریف لے گئے، اور وہی جو غرباء صحابہ جو ہیں تو جو ہر وقت وہیں رہتے تھے، آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے، اب وہ سب سنبھل کے ہو یا رسول اللہ کیسے تشریف لا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا تمہارے ساتھ مجھے بیٹھنے کا۔ تو یہ صحبتیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں۔ اس ملک میں آ کر کے ہم جس چیز سے سب سے زیادہ محروم ہوئے ہیں وہ یہ صحبتوں کا معاملہ ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور میں عجیب بات ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ واقعی کو پتہ نہیں، یعنی کوئی ذہن اس کی تعبیر نہیں کر پاتا کہ ہم اپنے ملکوں میں تھے ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوتی تھی، چاہے کالج میں ہو کہ یونیورسٹی میں ہو کہ سرکاری محکموں میں ہو یا مدرسوں میں ہو، وہاں مدرسوں میں جمعہ کی ہوتی تھی، چلو بھائی سرکاری میں اتوار ایک دن کی چھٹی ہوتی۔ لیکن صاحب کوئی کام چھوٹے اچھا اور برا، سارے رشتے داروں سے جو ہے ملنا جلنا بھی ہو رہا، دوستوں سے ملنا ہو رہا، انجمن بازیاں بھی ہو رہی، مشاعرے بھی ہو رہے، جلسے بھی ہو رہے، ہر کام خوب، ہر چیز میں ہمارا یہاں آنے کے بعد فرصت ہی نہیں، 2 دن کی چھٹی ہفتے میں، مگر چھٹی سمجھا، ہر آدمی بزی 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 بزی۔ کیا ہوا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں ہم نے خود اپنے آپ کو دنیا میں اتنا الجھایا، اللہ میاں نے کہا کہ پھر جاؤ اسی میں ڈوب جاؤ تم، اب تمہیں بھی وقت نہیں ملتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ آخر کیا ہو گیا کہ بھائی ہفتے میں 2 دن چھٹی ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اگر ہم وقت نکالیں ان سب اچھے کاموں کے لیے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے واسطے، اچھے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے کے واسطے، ان سے کچھ سیکھنے کے واسطے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب اچھے آدمی تو وہ ہے ہی نہیں، جائیں کہاں؟ تو وہی بات ہوئی، اچھے سے مراد کیا ہے؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل، کیسا چاہتے ہیں؟ اصل میں بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں نجاست خور نہ بنیں۔ میرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں اور ہوتے ہیں سخت، لیکن اس کا آپ دیکھیے میں بات کیا کہہ رہا ہوں۔ نجاست خور جب ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نجاست خور جانور جو ہوتا ہے، آپ اس کے سامنے پاک صاف ستھری چیز رکھ، کبھی اس پہ منہ نہیں مارے گا، اس کو تو سڑندی ہوئی چیز جو ہے جس میں سے بدبو اٹھ رہی وہ تو اس کو وہ چاہیے، اس لیے کہ وہی اس کی خوراک ہے۔ ہم جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ برائیاں سمیٹنے کے واسطے، تو آپ کو برائیاں ملیں گی۔ اچھائیاں لینے کے واسطے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو اچھائیاں بھی ملیں گی، اچھائیاں لے لیجیے، برائیاں چھوڑ دیجیے۔ یہ سوچ کر مت جائیے جہاں میں جا رہا ہوں وہ فرشتہ ہے یا فرشتہ ہونا چاہیے، تو پھر آپ کو کوئی آدمی دنیا میں نہیں ملے گا جس کے پاس آپ جا کر بیٹھ سکیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مطلب۔ اچھائیاں برائیاں تو اللہ نے رکھی ہوئی دنیا کے اندر، کوئی آدمی معصوم نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بھئی ہماری نسبت سے اس کے اندر اگر اچھائیاں زیادہ ہیں، یہ اس قابل ہے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں، یہ مطلب ہے۔ صاف بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم کو کچھ قرضہ چاہیے، ہم کو کچھ ہیلپ چاہیے، تو کیا دیکھیں گے؟ یہ تو دیکھیں گے
کہ بھائی میرے جیسا لنگوٹیا نہ ہو. اگر میری لنگوٹی بندی ہوئی اس کے بھی لنگوٹی بندی کہاں کو جاؤں گا میں؟ فقیر سے تھوڑی بھی مانگتا. لیکن یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ بھائی ملینر بلینر ٹریلینر ہونی چاہیے تب جاؤں گا مانگنے کے واسطے. میاں تمہیں چاہیے $10 کے واسطے ٹریلینر کو خود انتظار کر رہے ہو. کسی کے پاس اگر $100-200 بھی ہیں وہ تو بھی $10 دے سکتا ہے نا. ٹھیک یہی بات نہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہیں اگر ہم کو تھوڑی سی بھی اچھائیاں مل جائیں تو بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے. وہ تھوڑی سی اچھائیاں بھی جہاں سے مل سکتی ہوں وہاں ہم چلے جائیں. سمپل بات. اچھا جی بس کریں. تمینا ولیحسن جوار من جاورہ. عبد الرحمن ابن ابی قراد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو فرمایا تو صحابہ نے آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے بدن پہ ملنا شروع کیا. اور اکثر ایسا کرتے تھے جب صحابہ جب دیکھتے تھے آپ کو وضو کا پانی ہے تو وضو کر رہے ہیں تو وضو کا پانی لے لیا کہ اس سے زیادہ متبرک اور کیا چیز ہوگی برکت حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح سے آپ بال کٹوا رہے ہیں تو بال بھی صحابہ بال مبارک لے لیا کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اور آپ کی ذات مبارک پوری کی پوری برکت ہی برکت ہے. اس میں رحمتی رحمت ہے اور اس میں جتنی بھی خیر اور اچھائیاں ہو سکتی ہیں دنیا کی کسی اور چیز میں کیا تصور ہے. اسی واسطے اہل سنت والجماعت اور علماء کا یہ نظریہ ہے عقیدہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں آپ مدفون ہیں وہ زمین کا حصہ آسمانوں اور زمینوں سے اور یہاں تک کہ عرش سے بھی افضل ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ کی مخلوق ہیں. اس لحاظ سے تو کوئی فرق نہ عرش میں ہے نہ زمین میں ہے. لیکن اللہ کی خاص توجہات کا مرکز چونکہ تجلیات کا مرکز جو ہے وہ عرش ہے اس لیے عرش افضل ہوا زمینوں سے اور آسمانوں سے. مگر یوں نہیں کہیں گے کہ اللہ میاں عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں زمین سے اللہ میاں دور ہیں. یہ تو نہیں کہیں گے. اللہ تو سب جگہ ہے. تجلیات اللہ کی خاص طور پر عرش پر زیادہ ہیں اس لیے عرش جو ہے وہ ساری کائنات میں افضل ہے. مگر یہاں جو ہے وہ مدینہ منورہ کی میں زمین کا وہ حصہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک براہ راست اس سے ملا ہوا ہے مس کر رہا ہے. اس لیے وہ جب آپ کی ذات جو ہے وہ عرش اور کرسی ان سب سے افضل ہے اس لیے کہ ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. عرش اور کرسی بھی تو مخلوق ہے. عرش اور کرسی بھی مخلوق ہے اور ساری مخلوقات میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو جب آپ کی ذات افضل ہوئی تو وہ فضیلت جو ہے اس حصے کو بھی مل جائے گی جو حصہ آپ کے بدن مبارک کو ٹچ کر رہا ہے. اسی لیے آپ کا لباس جو ہے وہ متبرک ہے. آپ کے بال متبرک ہیں. آپ کے بدن کو جو بھی چیز لگ رہی ہے پانی لگ رہا ہے وہ بھی متبرک ہے. صحابہ اس حقیقت کو جانتے تھے تو اپنے بدن کو مل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم کس وجہ سے کر رہا ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں اس بات پر اٹھایا کہ تم یہ کام کرو؟ ترجمہ تو یہ مطلب یہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. معلوم ہوا کہ رسول کا یہ مقام ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ کے اندر جو یہ خیر اور برکت ہے وہ کوئی آپ کے خاندان کی وجہ تھوڑی. محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ہونے کی وجہ سے آپ میں خوبیاں یہ نہیں ہے. رسول اللہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے اصل محبت تو اللہ ہی سے ہوگی. یہ چونکہ رسول اللہ ہے اس لیے رسول اللہ سے محبت ہے. اصل محبت اللہ سے ہے. قرآن سے محبت کیوں؟ اس لیے کہ کلام اللہ ہے. تو جن جن چیزوں کی نسبت محبوب سے ہوتی جائے گی وہ بھی محبوب ہو جائیں گی. تو یہاں حب اللہ و رسول ہی اسی لیے اصل محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی.
یہ اس لیے ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، آپ نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، اس کو چاہیے کہ وہ بات سچی کہے، جب بھی بات کرے تو صادق القول ہونا چاہیے اسے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ امانت کو ادا کرے۔ یا امانت سے مراد خالی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی $1,00,000 لا کے رکھے کہ بھئی میری امانت رکھ لیجئے تو وہی امانت ہے۔ امانت کا لفظ عام ہے، جو بھی چیز جس کو کوئی آدمی محفوظ اس کی حفاظت چاہتا ہے اور وہ کسی کے حوالے اس نے کیا تو وہ امانت ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی راز کی بات ہے وہ نہیں چاہتا لوگوں کو معلوم ہو اور ایک کو اس نے بتایا کسی وجہ سے، یہ بھی امانت ہے۔ تو امانت عام ہے اور اس کو ادا کرنے کے معنی یہی ہے کہ اس میں خیانت نہ ہو، جو اس کا مستحق ہے وہ جب چاہے اس کو لے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہو۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو لائیں کیونکہ یہاں باب وہی چل رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے۔ صاحب اس میں ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی اہمیت تو بتلا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اعمال جو ہیں کہ صادق القول ہونا، امانت دار ہونا اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا اچھا سلوک کرنے والا ہو، یہ اعمال بہت اہم ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ آدمی بڑا پسندیدہ ہے جس میں 3 باتیں ہوں۔ مگر اسی کے ساتھ ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دراصل اس میں آپ نے یہ اس وجہ سے بھی فرمایا ہوگا کہ اگر آپ یہ بات نہ فرماتے یا اس طرح کی کوئی اور بات ہمارے سامنے نہ آتی تو ہم یوں سمجھتے کہ بھئی واقعی صحابہ ہی اس مقام پر ہو سکتے تھے اور ہوئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے انہوں نے محبت کی، اپنے بدن کو پانی ملا۔ ہم تو ہیں نہیں، ہم اس ساری نعمت سے محروم ہیں، تو ہم کتنے بدقسمت بد نصیب ہیں کہ ہمیں وہ چیز نہ ملی، وہ صحابہ کی خاص۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر سوال یہ کہ اسلام صرف صحابہ کے لیے تھا، رسول اللہ صرف صحابہ کے لیے تھے، ان کی ساری خیر اور برکات صحابہ کے لیے تھی۔ جب یہ دین قیامت تک کے واسطے ہے تو خیر کا کوئی نہ کوئی راستہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے یکساں طور پر، کہ بھئی اگر ایک چیز فضیلت پہلوں کو حاصل ہوئی تو ان دوسرے والوں کے لیے بھی کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ اس سے وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ تو اس لیے آپ نے یہ اعمال بتلائے، یہ عمل کرنے سے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جس مقام کے تم تلاش کر رہے ہو۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ یہ کہ جو کام یہ کرتا جائے گا اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ محبوب ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کا وضو کا پانی ہم استعمال کر سکیں تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہم محبوب نہیں بن سکتے۔ وہ کچھ اعمال آپ نے بتلا دیے کہ ہم ایسا کریں تو تم کو یہ مقام حاصل ہو جائے گا۔ وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع الى جنبه۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر لے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ کروٹیں ہی بدل رہا ہو بھوک کی وجہ سے، تو یہ کیسا مومن ہوا؟ مطلب یہ کہ ایمان کی جو شان اس میں آنی چاہیے وہ بات نہیں ہے۔ مفتی کا فتویٰ تو نہیں لگے گا کہ کافر ہو گئے، یوں نہیں کہیں گے کافر ہو گئے، مگر مومن کیسا پھر یہ ایسی وجہ سے آپ کہیں ہے صاحب یہ بھی کوئی شرافت کی بات ہے، کوئی شریف آدمی ہے، دیکھیے ایسی بات کہہ رہا ہے، مطلب کیا ہوا؟ آپ یوں نہیں کہیں گے کمینے ہو گئے، بلکہ مطلب یہ کہ جب یہ شریف آدمی ہے تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے،
اسی طرح سے ایک مومن ہو اور اس کے ساتھ یہ ایسا طریقہ یہ غلط ہے. اچھا، اس کو ایک اور طرح بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ بات پرانی نئی نہیں کہہ رہا ہوں، پرانی بات ہے جو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، لیکن اس کو دوہرا دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ سارے انسان کے عمل جو ہیں، ایکشن جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ جو بھی کہیے آپ، یہ اصل میں ریپرزینٹ کرتے ہیں انسان کے جو اس کا فکر اور خیال ہے، اس کا عقیدہ ہے، اس کا ذوق ہے، اس کو ریپرزینٹ کریں گے. کیونکہ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے برتن، انسان کا جسم کیا ہے؟ ایک برتن ہے. برتن میں جو کچھ اندر ہوگا وہی چھلکے گا. پانی رکھے ہوئے ہیں تو پانی باہر نکلے گا، دودھ رکھے ہوئے تو دودھ نکلے گا. یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اندر دودھ بھرا ہوا ہے، باہر نکل کے آ رہا تو پانی، یہ کبھی نہیں ہوگا. اندر آپ نے پانی بھر دیا، باہر سے دودھ نکل کے آ رہا، یہ کیسے ہوگا؟ جو چیز برتن کے اندر ہے اسی کا اثر باہر ہوگا. دوسری مثال اس کی یوں بھی ہے، برتن میں اگر گرم پانی ہے مثلا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ برتن کے اوپر بھی اس گرمی کے اثرات ہیں. اگر آئس کوئی چیز ہے بالکل کولڈ برتن میں تو باہر اس کی سردی کا، ٹھنڈک کا اثر آپ محسوس کریں گے. تو یہ اسی طرح سے انسان کے اعمال ہیں. اندر جیسا یقین ہے ویسا ہی اس کا عمل ہوگا. یہ عمل اس کے اگر خلاف، دعویٰ تو یہ ہے کہ صاحب ہم مومن ہیں، عمل اس کے خلاف ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان میں گڑبڑ ہے. ایمان میں اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو عمل جو ہے اس کے اگینسٹ نہ ہوتا، ریپرزینٹ کرتا اس کو، ایمان کو. کافر ہے، عمل اس سے جو نکلے گا اس کے کفر کو ریپرزینٹ کرے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ خاص بات. تو صاحب اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، المومن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. آپ نے فرمایا کہ زنا کرنے والا زنا کرتا ہی نہیں جس وقت وہ زنا کر رہا اور وہ مومن ہو. چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا جس وقت وہ چوری کر رہا اور وہ مومن ہو. یہ نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ بھئی یہ عمل جو ہے یہ ایمان سے اس کا کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر ایسے نکل کے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی آدمی سوتا ہے اور سوتے ہوئے میں اس کی جان نکل کر باہر آ جاتی. باہر آتی کہ نہیں آتی؟ پورے طور پر نہیں آتی، تھوڑے سے نکل جاتی، کچھ اس کا رہتا ہے. کسی بات سے سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، بولتا نہیں ہے، اور بلکہ اور ساری دنیا میں سیر کر رہا ہے. یہ جان جو ہے اس میں نہیں، اس وقت نہیں ہے. اسی بات سے جب اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے سیکنڈ بھر میں پھر جان وہیں آ لے واپس. تو جس طرح سے سوتے ہوئے میں انسان کی جان باہر آتی ہے روح، اسی طرح سے ایمان گناہ کا کام کرتے وقت اس میں سے نکل آتا ہے. اب جب گناہ کا کام سے فارغ ہو گیا ایمان پھر وہاں واپس آ گیا. تو یہ جو اعمال ہیں جو بتائے گئے ہیں یہ ایمان والے ہیں. جب ایمان مومن ہے تو اس سے ایمان کے مناسب عمل ظاہر ہونا چاہیے، تب سمجھیں گے کہ ہاں بھائی یہ مومن ہے اور اس عمل کے وقت میں بھی مومن ہے. ورنہ اگر عمل غلط ہے تو یوں کہا جائے گا اس عمل کے وقت میں یہ شخص جو ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اب یہ اگر یہ میں نے جو تقریر کی اگر یہ ذہن میں رہے تو بہت سی حدیثوں کا مطلب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر والا کام کیا. مفتی صاحب فتویٰ نہیں لگائیں گے کافر ہونے کا، لیکن نبی نے جو بات بتائی وہ حقیقت ہے. کیا مطلب؟ بھائی جب جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے نماز کے وقت میں تو یہ مومن کہاں کا؟ معلوم ہو اس کا ایمان باہر نکل کے آ گیا اس وقت.
ہاں جب وقت چلا جائے گا پھر اپنا وہیں آ جائے گا، جتنے جیسا بھی کمزور ایمان ہے۔ تو ایمان کا باہر نکلنا اور اندر آنا، یہ اس حدیث کی تشریح میں بعض علماء نے جو حکمت شریعہ والے ہیں وہ اس کی تشریح یہی کرتے ہیں، اور اس سے مسئلے کا سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ بولے تھے کہ ایمان یا کفر، وہ ایمان چلا جائے تو پھر کفار کرتا ہے۔ یہ وہی مطلب ہے نا کہ دو چیزیں ہیں نا بھائی، جب دو یا تو ایمان ہے یا پھر ایمان نہیں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام کفر ہے۔ تو اس واسطے کیونکہ ایمان کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یقین رکھتے ہیں اس کی ذات اور صفات کے لحاظ سے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اور جب ہم نے ایمان ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم کو اس کے حکموں پر چلنا ہے، جیسے روزی اسی کی کھائیں گے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب پہنچے، کہنے لگے صاحب مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، چاہتا ہوں کہ نہ ہو، گناہ ہو جاتے ہیں، آپ بتائیں مجھے کوئی ترکیب ایسی کہ میں گناہ نہ کروں۔ انہوں نے کہا ترکیب تو ہے، کہ جی وہ تو آپ مجھے ضرور بتا دیجئے کہ میں گناہ مجھ سے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ترکیب یہ ہے کہ جب گناہ تم سے ہو تو وہ اللہ کی روزی مت کھاؤ، بس تم جو چاہو کھاؤ پیو، مگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ نہ پینے میں آئے وہ چیز تمہارے اور نہ کھانے میں آئے کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی۔ انہوں نے کہا صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، جو بھی میں کھاؤں گا، جو چیز میں پیوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک کام یہ کر لو، ترکیب ہے کہ بھئی اگر تم کو کوئی برائی کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، تو پھر اللہ میاں کی زمین سے ہٹ کر کہیں جا کے کرو۔ اس نے کہا کہ جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو اور مشکل، جہاں بھی جاؤں گا زمین تو اللہ ہی کی ہے، تو اللہ کی زمین سے ہٹ کر میں اور کسی اور زمین پہ کہاں کود جاؤں۔ انہوں نے کہا بھئی اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایک کام یہ کرو کہ اللہ کے آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ۔ صاحب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہ پھر اچھا ایک اور ہے صورت، وہ یہ کہ اگر تم کوئی گناہ کرنا چاہتے ہو، گناہ کر رہے ہو، تو اللہ کی آنکھوں سے ہٹ جاؤ، اس کی نظروں سے دور چلے جاؤ۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ بھئی اللہ کی نافرمانی اللہ کے سامنے ہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا صاحب جہاں بھی جاؤں گا اللہ ہی اللہ ہے، اس کی نظر سے تو میں بچ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ اللہ کی نظروں کے سامنے تو ہر وقت ہے، تجھے پتا ہے کہ اللہ کے آسمان کے نیچے تو ہر وقت ہے، تجھے پتا ہے کہ اللہ کی زمین پر تو ہر وقت ہے، اور تجھے پتا ہے کہ جو کچھ کھاتا پیتا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو میں تجھے کیا بتاؤں ترکیب؟ اور جب تجھے ساری باتیں معلوم ہیں تو پھر بھی اگر تو کرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو اصل یہی ہے کہ کیا بات چل رہی ہے ابھی؟ ہاں، تو ایمان اور کفر کی بات ہے کہ جب ایک آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ صاحب اللہ اکیلا اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، تو اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، ہم محکوم ہیں، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ خواہشات اگر اندر اٹھے بھی اس کو کچلنا ہے، اس لیے اس کے حکموں پر چلنا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور جو یہ نہیں کر رہا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر ایمان کہیں گا جو نہیں کر رہا ہے تو اسی کو تو ہم کہیں گے کہ یہ کفر ہے۔ تو اب اگر عمل کفریہ ہے تو عمل کی حد تک کفر ہے، اور اگر اس کا یقین بھی بدل گیا تو وہ یقین کی حد تک کافر ہوگا۔ تو ایمان نہیں تو وہ کفری ہے۔ اس چیز میں تو یہ پورا معاشرہ مبتلا ہے، ہمارے یہ پڑھتے تھے۔ ارے حضرت معاشرہ کس کے چیز کا نام ہے؟ اس میں ہم خود شریک ہیں۔ اس واسطے ہمیں ہر ایک کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اور جب ہم اپنی فکر خود کرنی شروع کر دیں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ سمجھا؟ تو اول خیش بات ہے درویش، اپنی فکر کریں، دوسرے بعد میں ٹھیک ہوتے رہیں گے، نہیں ہو جاؤ۔ تو دوسروں کی ذمہ داری ہمارے اوپر صرف اتنی ہے کہ ہم ان تک کلمہ خیر پہنچا دیں، ان کو نصیحت کر دیں، ان کو ہدایت کریں، اتنی ہی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کہ اور کچھ نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر کا بھی کام یہی ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اتارا گیا اس کو پہنچا دیجیے۔
لیکن یہ کام کہ صاحب آپ کسی کو صحیح راستے پر لے آئیں، یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو ہاں یہ ذمہ داری ہماری اپنی ذات کے تعلق سے ضرور ہے کہ ہم کو جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نصیحت بھی کی جائے اس کے باوجود اگر لوگ اس پر عمل نہیں کریں تو کیا ہم کو کسی چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، اس کا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل صحیح۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یہ تو خود قرآن شریف کے اندر ہے کہ آپ نصیحت کریں، اگر کوئی خلاف شریعت کہیں کام ہو رہا ہے تو آپ ان کو نصیحت کریں، ان کو بتلائیں، لیکن اگر وہ اس کے باوجود کریں تو آپ اس میں اپنا حصہ نہیں رکھیں۔ اس کا معنی یہ ہوگا پھر آپ نے نصیحت کہاں کی تھی؟ آپ نے تو خود ہی اس کی اہمیت کو گھٹا دیا خود شریک ہو کر کے اپنی نصیحت کی۔ تو اس لیے اس میں تو یقیناً شریک نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی خلاف شریعت کوئی عمل ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کہیے، کسی کو اچھی بات بتائیے، نماز کی مثلاً نصیحت کیجیے، تو بہت سے لوگ اس کو بحث کرتے ہیں اور فرائض کے انکار سے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کیا؟ اگر یہ ہے تو اس کو حجت بازی نہ کی جائے، کیونکہ دعوت دے دیجیے مناسب انداز میں، لیکن اگر وہ کٹ حجت ہی کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر آپ بھی اسی پر آ جائیں کہ صاحب میں بھی برابر جواب دیتے جاؤں گا، اس کے معنی یہ ہوگا کہ صاحب آپ نے یہ طے کر لیا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں منوا کے چھوڑوں گا، یہ تو کسی کے بس کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مناسب انداز میں کہا جائے، اس وقت نہیں سمجھ آ رہی، دوسرے وقت میں پھر مناسب انداز میں کہا جائے، لیکن بحث نہیں ہونی چاہیے، بحث مباحثہ بہت غلط ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بات یہ کہی جاتی ہے کہ فرائض کا انکار یا کوئی ایسا انکار کرنے والا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسئلہ علماء پہ حوالے چھوڑ دیے، اس کا فتویٰ خود مت دیجیے کیونکہ وہ بہت سے بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہی میں نے کہا کہ یہ مسئلے جو ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، جو صورت کہیں پیش آ جائے اس صورت کو کسی سے مفتی صاحب سے ہر چلتے پھرتے سے نہیں، کیونکہ یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا ہوتا ہے، اس لیے اس میں خالی میں اصول بتا دوں آپ کو تو اس میں بہت پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے جو صورت کہیں ایسی پیش آئے اس صورت کو کسی کو بتلا کر مفتی کو اور اس سے اس بارے میں حکم معلوم کر لیا جائے کہ کیا کرنا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رجل یا رسول اللہ ان فلانة تذکر من کثرت صلاتها وصیامها وصدقتها غیر انها تؤذی جیرانها بلسانها قال هي في النار قال یا رسول اللہ فإن فلانة تذکرو ہونا چاہیے، تذکرو کیوں لکھا جی؟ نہیں تذکرو ہوگا، نہیں وہ غلط ہے، تذکرو قلتا یہ آئے گا، یہاں بھی یہاں من کیوں نہیں آیا؟ تذکرو من قلتی اور قلت نہیں یہ کچھ لفظ گڑبڑ ہے، وہ میری کتاب ہوتی تو اس میں ضرورت سے دیکھ لیتے۔ فإن فلانة تذکرو من قلت صیامها، ایسا ہونا چاہیے، اللہ عالم، وصدقتها وصلواتها، وإنها تصدق بالأسوار من العقيق ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال هي في الجنة۔ صاحب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک فلانی عورت ہے، چاہے تو نام لیا ہوگا لیکن صحابی نے اور راویوں نے اس نام کو نہیں لیا، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ بات کو اگر نقل کیا جائے تو اس طرح نقل کیا جانا چاہیے اس سے فتنہ نہ پیدا ہو، تو بہت سی حدیثوں کے اندر راوی نام کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا واقعہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے بھئی آگے اس کے تعلق سے کوئی باتیں لوگ نام ہوگا تو پھر وہ تو وہی چلے گا نا، اس لیے نام چھوڑ دیتے ہیں۔ فلانی عورت، اس کا ذکر جو ہوتا ہے تو اس کی نمازوں کی کثرت اور اس کے روزوں کی کثرت اور اسی طرح سے اس کے صدقات خیرات کی کثرت، جب بھی اس کی یاد ہو تو ان باتوں کے ساتھ یاد ہوتی ہے، اس کی تذکرہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت نمازی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بہت صدقے خیرات کرتی ہے، مگر
اپنے پڑوسی کو جو ہے وہ اپنی زبان سے بڑی تکلیف پہنچاتی ہے. زبان کی گڑبڑ ہے. زبان تو یہ ساری خرابیوں کی جڑ اور اچھائیوں کی جڑ ہے. وہی اگر بے قابو ہے تو پھر وہ اعمال میں کہاں سے جان آئے گی؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جہنم میں. لیجیے زبان جو ہے وہ اس کو جہنم میں لے جا رہی. تو زبان کی تکلیف بڑی خطرناک ہے. اس لیے بے شک وہ عمل اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، مگر سوال یہ کہ ہر عمل کا ایک تقاضا ہے. ان اعمال کا تقاضا ہے کہ جنت میں جائے، اس عمل کا تقاضا ہے جہنم میں جائے. تو ابھی لہذا کھینچ کے لے گئی اس کو جہنم میں. تو زبان جو ہے اس کی برائیاں بڑی خطرناک ہیں. تو تکلیف نہیں پہنچانا. صاحب عرض کیا یا رسول اللہ، ایک اور فلانی عورت ہے جس کی یاد جب ہوتی ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، روزے کم، صدقے خیرات بھی بہت کم اس کا ہے، نمازیں بھی کم ہیں. کم کا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیتی، مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا بہت نمازیں پڑھنے والے. تو بہت نمازیں پڑھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، بلکہ یہ نوافل جو ہیں وہ تو کم نمازیں. اور وہ اس کا صدقہ ہے بھی تو کیا ہے، یہ جو چیز ہوتا ہے نا، چیز یہ ہے ایک اسوار بھی، سور بھی اسی کو کہتے ہیں. اس کا ٹکڑے کہیں گے، یوں کہیں گے چیز کے ٹکڑے جو ہیں پیسز، وہ بس اتنا صدقہ کر دیتی بیچاری. اور اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی. معلوم ہے زبان بالکل صحیح ہے. فرمایا جنت میں ہے وہ عورت. تو معلوم ہوا کہ زبان کو بات چیت میں قابو میں رکھا جائے، اور یہی بے قابو ہے. وعنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف على ناس جلوس فقال الا اخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك 3 مرات فقال رجل بلى يا رسول الله اخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں آپ کھڑے ہو گئے، وہاں ٹھہر گئے آپ آ کر. آپ نے فرمایا کیوں جی میں تم میں کون اچھا کون برا نہیں بتلا دوں؟ تو بتلاؤں میں تمہیں کون اچھا تم میں کون برا؟ سب کچھ سیٹی کم اس واسطے کہ بھئی میرا ہی نام لے دیا بروں میں تو میں تو پھنس گیا. تو مجھے کون اچھا کہیں گا؟ میرا اچھا ہونے کا سوال کیا؟ یہ تو رسول ہیں، کوئی دوسرا آدمی تو نہیں کہ لڑ لو اسے. تو سب خاموش ہو گئے. آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا. میں بتلاؤں؟ تو ایک شخص نے عرض کیا اچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتلا دیجئے کہ ہم میں کون اچھا ہے کون برا ہے. آپ نے فرمایا تم میں اچھا وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور جس کے شر سے آدمی مطمئن رہیں. یعنی مطلب کیا؟ اس سے کوئی برائی نہیں ملے گی. یہ مطلب مطمئن ہونا. یہ امن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امن حاصل ہے، کوئی فکر نہیں کسی آدمی سے کہ بھئی ہم کو گالی دے گا یا ہم کو دھوکہ دے گا یا ہم کو تکلیف دے گا یا ہم کو پریشان کرے گا. اس طرح کا کوئی خطرہ اس سے نہ ہو. یہ آدمی جو ہے یہ تو ہے تم میں کا اچھا آدمی. اور برا تم میں کون ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور اس کے شر سے لوگ محفوظ نہ رہیں. جب بھی ہو خطرہ ہی رہے، پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر دے گا. تو پھر یہ کہاں کا اچھا آدمی ہوا پھر جس سے لوگ ڈرتے ہوں. یہ تو ایسا ہو گیا جیسے بھیڑیا. تو بھیڑیے سے تو ڈر ہی لگے گا، پتہ نہیں کب پنجہ مار دے، کب پھاڑ کھا جائے. اس سے خیر کی کہاں توقع؟ تو اگر انسان ویسے ہی ہو گیا تو یہ انسان خیر کہاں سے ہو، خیر والا کہاں سے ہوا؟ صحیح. اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے دنیا کے لوگ ایک ہی طرف ڈر لگ جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ ہم تو پھر کافر جو ہیں
رحمان سے کے کفر کرنے والے ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کے اور جو وہ سیڑھیاں کہ جن پر وہ چڑھ کر جائیں وہ سب کے سب ہم چاندی کے بنا دیتے تھے کافروں کی. اور وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھر کے دروازے اور ان کے بیڈ اور تخت جس پر وہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ بھی، اور سب سونے سے بنا دیتے ہیں. کن کے؟ کافروں کے. کیوں نہیں کیا؟ اس بات سے نہیں کیا، پھر تو سب ادھر ہی کو چل پڑیں گے. یہ ہماری حکمت کے خلاف. معلوم ہوا کہ یہ اب ظاہر ہے کہ یوں تو نہیں کہیں گے کافر جو ہیں لمن یکفر بالرحمن، تو جو کافر ہیں وہ محبوب کیسے ہو جائیں گے؟ تو نہیں ہوگا، محبوب نہیں ہے. لیکن میں مانتے ہیں کہ ہم تو یہ کر دیتے ہیں ان کا کام. جو تم دنیا میں جس چیز کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو ہمارے نزدیک وہ بڑی چیز نہیں ہے، لے لو تم یہی دنیا میں. یہ تھا. تو اسی بات سے آگے فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارا کا سارا دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے، جسٹ فار یوز. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہے وہ تو آپ کے رب کے نزدیک بس متقین کے لیے ہے. تو یہاں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں جس کو نہیں پسند کرتے. ولا یعطی الدین، اور دین نہیں دیتے اللہ سوائے اس کو جس کو محبوب رکھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، اسی کو دین دیتے ہیں. سو اللہ نے جس کو دین دے دیا سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا ہے. یہ ہے اسٹینڈرڈ دنیا میں کہ کون اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، مقبول ہے، کون نہیں. وہ یہ ہے کس کے پاس دین ہے کس کے پاس نہیں. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان جو ہے وہ مسلمان نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، روزہ رکھنا اسلام نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. تو منافقین بھی آگے پڑھا کرتے تھے نماز، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، جہاں کی نماز کا ثواب 1000 یا 50,000 انہی میں منافقین پڑھتے تھے نماز. لیکن کیا وہ نماز قبول؟ تو دل مسلمان ہونا ہے، اسی طرح سے زبان سے بھی، تو اقرار بھی ہو اور اعتقاد بھی ہو، یہ حاصل. اس حدیث ہی کو جن فقہا کے یہاں اس بارے میں 2 رائے ہیں. بعض کی رائے یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کس چیز کا نام، یعنی اسلام. وہ کہتے ہیں کہ بھائی دل سے اقرار، بس دل سے تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، دل سے تصدیق بھی کرے زبان سے اقرار بھی کرے، یہ ہے ایمان. تو یہاں اس میں وہی بات آ رہی کہ صاحب وہ جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے. ایک بات ہوئی. اور فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑوسی جو ہیں وہ اس سے مطمئن نہ ہو جائیں، مامون نہ ہو جائیں، امن میں نہ ہو جائیں. تو اس واسطے کہ جب ایمان جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے امن. اس کا روٹ کیا ہے؟ امن ہے. علی حمزہ میم نون، اسی سے ایمان بنا، اسی سے مومن بنا. تو امن جو ہے وہ اس کے مادے کے اندر ہے، ایمان میں. اس واسطے دوسرے لوگوں کو امن ملنا چاہیے، اور دوسروں میں سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ پڑوسی ہے. اسی کو امن نہ ملا تو دور والے کو کہاں سے ملے گا؟ تو لہذا مومن جو ہے اس سے لوگوں کو امن ملنا چاہیے. اور آج یہ ہے کہ صاحب مومن جو ہیں وہی اپنا دنیا میں گڑبڑ کرتے پھریں تو کیسے مومن ہوں گے؟ یہ آپ نے اس کے اصل لفظ کے اور اس کے معنی کی حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا اصل میں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یلف ولا یولف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن
محبت کی جگہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مألف کے معنی یہ ہوں گے کہ مومن وہ ہوگا کہ لوگ اس سے پیار کریں. کیوں کریں گے پیار بھائی؟ اس لیے کہ وہ خوبصورت ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ وہ لمبا چوڑا ہے؟ وہ تو ایک آدھ آدمی کرے گا. لیکن لوگ اس سے محبت کریں. الفت کا لفظ نہ ہے. الفت کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک مانوس ہونا، یعنی دل اس سے لگتا ہو، گھبراہٹ نہ ہو اس کی طرف سے. یہ ہے الفت. تو الفت کی جگہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ لوگ اس سے الفت کیوں کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اس کا عمل، اس کے اخلاق، اس کی عادات، اس کا طور طریق، وہ سب اتنے پیارے ہیں کہ لوگ ہر ایک جو ہیں وہ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو لائق کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یہ ہے مومن. تو مالف کے معنی ہی ہوں گے. اور فرمایا کہ ولا خیر، اور بھلائی اس آدمی کے اندر نہیں ہے کہ نہ تو وہ خود محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے. تو پہلے خود محبت کرو گے لوگ جب تم سے پیار کریں گے. خود ہی اگر پھاڑ کھانے کو دوڑو تو دوسرا کہاں سے کرے گا میاں؟ وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لأحد من امتي حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری امت میں سے کسی کی کوئی حاجت پوری کی، کوئی ضرورت ہے اس کی، اس کو پورا کیا، اس کے کام آیا، اور اس کا مقصد اس کی ضرورت پوری کرنے سے کیا ہے؟ یہ خوش ہو جائے. کون خوش ہو جائے؟ ضرورت مند آدمی جو پریشان ہے، غمگین ہے، رنج ہے، تکلیف ہے، اس کی حالت ختم ہو جائے. تو یہ ہے مطلب، یہ ہے کہ کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ صاحب آج اس کا فائدہ کرو تو ہم کو کل کو ہمارا فائدہ ہی ہوگا. یہ کوئی بات نہیں، بلکہ محض اس کو خوش کرنا مقصود ہے، ایک میری امت میں سے کسی فرد کو. تو فرماتے ہیں کہ جس نے میری امت کے کسی آدمی کی کوئی ضرورت پوری کی اور اس کا ارادہ بس یہ ہے کہ اس ضرورت پوری کرنے سے اس کو خوش کرے، فرمایا اس نے مجھے خوش کیا. اور جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اس لیے کہ نبی کی خوشی اللہ کی ناراضگی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی. جس کام سے اللہ راضی اس سے نبی راضی، اور جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی. تو فرمایا جس نے مجھے خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے. تو یہ ایک مومن کی یہ ایمان جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کسی پریشان کو دیکھ کر کے وہ پریشان ہو جائے، اور اس کے دل کی خواہش یہ ہو کسی طرح اس کی پریشانی دور ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جس زمانے میں آپ کے وقت گزرتے تھے، مہینوں کبھی ہفتے میں لاتے، کبھی 2 ہفتے میں تشریف لاتے تھے کہ بھئی آئے 2-4 دن وہاں گزارے پھر خدیجہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اپنا وہی ستو وتو کھجوریں جو کچھ ملتی ہیں لے کر پانی کے مشکل پھر پہنچ جاتے. ان 2-4 دنوں کے اندر بھی جو معاملہ، یعنی حالانکہ وہ زمانہ ہے غار حرا میں رہنے کا کہ آپ خود فرماتے ہیں حبب الی الخلا، مجھے جو ہے خلوت اور تنہائی جو ہے وہ محبوب کر دی گئی. اب مجھے دل یہ چاہتا تھا میں تنہا رہوں، اسی لیے تو آپ غار حرا میں مکے سے باہر اتنی دور جا کے رہتے تھے، بالکل خلوت میں، تنہائی میں. تو مگر اس کے باوجود یہی اصل میں کمال ہے نبی کا. یہ بھی میں بتا دوں، غیر نبی جو ہے ڈھلک گئے ایک طرف کو تو ڈھلک ہی گئے، چاہے اچھی طرف ہے چاہے بری طرف ہے. تو لیکن نبی جو ہیں وہ بیلنس رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں تو اللہ کی نگرانی ہو رہی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں نبی کی تیاری ہوتی. تو وہاں ایک طرف کو ڈھلکنے کا کوئی سوال نہیں، بیلنس رہتا. ایک طرف تو یہ حبب الی الخلا، مجھے تنہائی محبوب ہو گئی، اور دوسری طرف یہ کہ صاحب جب آپ مکہ مکرمہ میں شہر میں تشریف لاتے تو سارے کاموں میں آپ حصہ لیتے تھے. حالانکہ خلوت پسند جب کوئی آدمی ہو جاتا ہے تو صاحب کسی کے کام میں دخل نہیں بات نہیں کرے گا، کسی کے جائے گا نہیں، کسی سے پوچھے گا نہیں، بالکل بے تعلق ہوگا. بتا ہم تنہائی پسند ہو گئے. لیکن یہ نبی کا کمال ہے کہ تنہائی ہیں تو ایسی کہ صاحب آپ شہر سے باہر جا کر 10 دن 1 مہینہ گزار، اور جب آتے 2-4 دن کے لیے سارے معاملات میں آپ دخل دیتے تھے، حصہ لیتے تھے.
اسی کو میں کہتا ہوں، یہ تو خیر نبی کا کمال ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین کو بھی ان میں جامعیت جو کہتے ہیں نا، جامع ہونا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی کے اندر کوئی ایک کمال ہونا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے بھائی، کوئی آدمی کمال سے خالی نہیں، برائیاں بھی ہیں، کمال خوبیاں بھی ہیں، تو لیکن جامعیت ہو ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ہمارے حضرت معطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں دیکھتا تھا، کیونکہ اصل میں یہ تھا کہ بھئی جن لوگوں کو تقریروں کی عادت ہو جاتی، بولے جاتے تقریر کی جا رہی، جہاں بیٹھ کے تقریر۔ جن لوگوں کو لکھنے کی عادت ہوتی، کتابیں لکھنے کی، ان سے بولا ہی نہیں جاتا، بس وہ اس لیے کہ خاموش رہنے کی عادت ہے، زبان ہی نہیں کھلتی جب تک خاموش ہی بیٹھے۔ میں نے یہ دیکھا تماشا، لیکن معطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں عجیب جامعیت یہ دیکھتا تھا میں کہ صاحب تقریر ہیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے، جوانی کے زمانے میں جو ہم نے نہیں دیکھا لیکن سنا ہے 6 گھنٹے کی تقریر ہے، 3 گھنٹے کی تو میں نے خود سنی۔ اور صاحب یہ کمال کہ 3 گھنٹے کی تقریر میں تقریر سننے والا اس کو یوں نہیں محسوس ہوتا تھا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ رہی، میری کمر ہل رہی، کیا ہو رہا، بالکل جادو جیسا ہوتا ہے، ایک علم کا دریا ہے جو بہہ رہا ہے اور پانی کی سی روانی ہے، آدمی بیٹھا ہوا ہے مست، یہ عالم بولنے کا۔ اور جب وہ اپنا تقریر نہیں کرتے ہوتے تو ایسی خاموشی کہ ان کو خاص طور پہ بلوانا پڑتا تھا، لکھنے بیٹھ گئے تو پوری رات لکھ رہے ہیں، یعنی یہ جامعیت کی بات ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تو نبی کے متبعین کا حال ہے، لیکن نبی کا خود کا مقام یہ۔ تو بہرحال ایک روز جو تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے اس پر بڑا غم ہے اور غمگین چہرہ ہے، تو ظاہر ہو رہا تھا وہ غم۔ آپ نے پوچھا خدیجہ نے آپ سے کہ یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے، ابھی تک آپ نے اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، تو بعد میں ہوگا نا۔ تو خدیجہ نے پوچھا یہ کیا ہے، آپ اتنا غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خدیجہ، میں ابھی جو آ رہا تھا میں نے کچھ غریب اور مسکین دیکھے ہیں، نہ ان کے بدن پہ کپڑا پورا، نہ ان کے پیروں میں جوتے، نہ ان کا سر ڈھکا ہوا، جسم ان کا لاغر، معلوم ہوتا ہے کہ بھوک اور پیاس سے۔ ایسے مسکینوں کو دیکھ کر میری طبیعت بڑی متاثر ہوئی، میں کیسے آخر ان کے اس حالت کو میں کس طرح سے اس میں ان کی مدد کروں، یہ تھا مسئلہ، اس نے مجھے بہت غمگین کیا۔ اب یہ ہے ایمان کہ ایک آدمی دوسرے کو اس حالت میں دیکھ کر کے اور پریشان ہو جائے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تو آخر کو نبی کی بیوی ہیں، تو کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، اتنے غمگین نہ ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے انتظامات کیے اور اپنے غلاموں کو، نوکروں کو، چاکروں کو، سب کو، رشتہ داروں کو بلا کر کے اپنا، اور کہا کہ بھائی اتنا سب کچھ میرے پاس ہے، کچھ تم لوگ جو کر سکتے ہو کرو، نہیں کرو نہ کرو، لیکن اتنا سب لا کے ڈال دیا۔ اور غلاموں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے سامنے لا کے رکھ دو سبھی، اور جائیں اور جس طرح سے ان کی دل خوش ہو ان کی مدد کر کے یہ کر لیں۔ تو اسی طرح سے محض ایک واقعہ تھوڑی کہ اتفاق سے ہو گیا، بلکہ معلوم ہوتا کہ آپ کی عادت ہی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر بھی ایک روز کچھ لوگ آئے اور ان کی حالت یہ کہ صاحب ایک چادر سے اس طرح صرف ایک بدن کو، میلی کچلی چادر، اس سے بدن کو ڈھانک رکھا ہے، نہ کپڑے پورے ہیں اور کھانے کے بھی کیا، ان کے کھاتے پیتا بدن اور ہوتا ہے، بھوکوں کا بدن اور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آپ کبھی گھر کے اندر جائیں، کبھی باہر آئیں، گھر کے اندر جائیں، باہر آئیں، ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے آپ سخت پریشان۔ آخر صحابہ نے اس کو محسوس کیا، اور پھر یہ ہوا کہ آپ نے حکم دیا کہ بھائی ان کی جو کوئی مدد کرے۔ تو اس وقت پھر یہ ہو رہا تھا کہ جو جس کے گھر میں تھا وہ لا رہا تھا، یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں کھجوریں ہیں تو ہاتھ میں رکھ کے وہی لے کے آ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ آپ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا، آپ نے فرمایا کہ دے دو ان کو سب تاکہ اپنی حالت بدلیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو بات ہے، ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون کامل ایمان ہوگا، اس کو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کسی آدمی کی کسی نے ضرورت پوری کی، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو خوش کرے۔ اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نہیں، میرے خیال سے یہاں رک جاؤں کیونکہ بھائی حدیث وہ تفسیر کا پھر رہ جائے گا، چلے گا۔
and hadith number 4778, 4778. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله 73 مغفرة واحدة فيها صلاح أمره كله و72 له درجات يوم القيامة. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی غم زدہ کی، پریشان حال کی فریاد پوری کی، یعنی اس کی مدد کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس کے 33 مغفرت 73 جو ہیں اس کی بخشش فرماتے ہیں. 73 یعنی یوں کہیے کہ 73 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. یہ ہوئی مغفرت ہوگی، رحمت سے ہوگی. ان میں کی ایک جو ہے 73 میں کی ایک ایسی رحمت اور ایسی مغفرت ہے کہ جس سے اس کے دنیا کے سارے کام سیدھے ہو جائیں. 73 میں کی ایک ایسی ہے. 72 جو ہیں وہ باقی جو رہیں گی، فرمایا کہ اس سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے. تو بتائیے، دنیا کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں ایک رحمت سے، تو 72 رحمتوں سے کیا کچھ ملے گا. ایک تو یہ ہوا. اس سے معلوم ہوا قیامتی میں اصل وہاں کے درجات کی بلندی اور بخشش کا ہو جانا اور مدد ملنا وہ بڑی بات. تو کسی پریشان حال کی، مظلوم کی، مضطر کی، غمزدہ کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک اس کا بہت اونچا درجہ ہے. وعنہ عن عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. کیوں جی، اگر کسی کے مثلا کئی بچے ہیں تو جو بچے آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، ماں باپ اسے پسند کریں گے، یا جو بچہ اپنے سارے بھائی بہنوں کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، ماں باپ اسے پسند کریں. فائدے کی بات. تو یہاں فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. جیسے کنبے فیملی کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے نا، وہی سب کی دیکھ ریکھ کرتا ہے جو سب سے بڑا ہے. چاہے وہ باپ ہے، باپ نہیں اگر کسی کے تو ماں ہے، ماں نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ کنبے کا بڑا جیسے ہوتا ہے، ایسے پوری کائنات، پوری مخلوقات کے لیے جو ان کو ٹیک کیئر کرنے والا، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے نا. اس لحاظ سے ان کو عیال، ساری مخلوق کو اللہ کی عیال کہا گیا. یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ میں سے پیدا ہوئے ہیں اس لحاظ سے ان کو عیال اور فیملی کہہ رہے ہیں، بلکہ جس طرح فیملی کی ٹیک کیئر کرنے والا ایک ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری مخلوق کو چونکہ دیکھتے ہیں، اس لیے وہ عیال کے درجے میں. پھر یوں بھی ہے کہ جس طرح سے فیملی کا رشتہ بہت مضبوط اس ایک فرد سے ہوتا ہے جو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت رشتہ کلوز اور مضبوط ہے، قریب ہے مخلوقات کا. تو فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، کنبہ ہے، فیملی ہے. سو اللہ سب سے بہترین مخلوق، پسندیدہ مخلوق اللہ کے نزدیک مخلوقات میں وہ ہے جو اس کی عیال سے اچھا سلوک کرے. تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا معاملہ کرنا، یہ اللہ کو پسند آئے گا. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: اول خصمین یوم القیامہ جاران. عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے
جو معاملہ پیش ہوگا جھگڑے کا اللہ کے یہاں قیامت میں، وہ دو پڑوسی ہوں گے جن کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ دنیا میں دو پڑوسی آپس میں جھگڑ رہے تھے، سب سے پہلے ان کا معاملہ پیش ہوگا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے معاملہ پیش آئے گا مظلوم کا، اور یہاں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے معاملہ پیش کیا جائے گا دو پڑوسیوں کا کہ جو آپس میں جن کی جھگڑا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں یہاں بھی جھگڑا اگر ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کی طرف سے زیادتی دوسرا مظلوم قرار دیا جائے گا، تو بات وہی ہوئی۔ لیکن ان ظالموں ظلم کا جو کیس سب سے پہلے لایا جائے گا، ان میں بھی جو ہے پڑوسی کے مسئلے کو سامنے رکھیں گے، کیونکہ پڑوسی کے حقوق اللہ نے زیادہ رکھے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ قال امسح رأس الیتیم واطعم المسکین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، میرا دل یا رسول اللہ نرمی نہیں ہے، بہت سختی ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، ان باتوں سے کیا ہوگا؟ دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ علاج آپ نے فرما دیا۔ تو اخلاقی بیماریوں کا علاج اخلاقیات سے ہوگا، کوئی دوا تو کھلانے سے نہیں ٹھیک ہوگا، تو یہ اس کا علاج ہے۔ وعن سراقة ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على أفضل الصدقة ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك۔ سراقہ ابن مالک ابن جاشم رضی اللہ عنہ، یہ وہی ہیں جن کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے تھے بعد میں، ہے کہ نہیں؟ یاد آ گیا سراقہ؟ یہ وہ سراقہ ہیں جو جب آپ ہجرت کر رہے تھے اور اس نے پیچھا کیا تھا، ان کا گھوڑا بیچ میں پھنس گیا تھا آپ کے معجزے سے، پھر آپ نے فرمایا تھا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت کہاں سمجھ میں آیا تھا؟ تو کیسی بات فرما رہے ہیں آپ؟ خود تو ہجرت کر رہے ہیں چھپ چھپ کر کے اور فرما ہی رہے ہیں، لیکن ہوا یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا اور وہاں سے جب سب مال آیا تو اس میں وہ کسرا کے کنگن بھی تھے، تو مالک ابن جاشم سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں میں اتنی دیر کے لیے کنگن ڈال دیے، کیونکہ وہ تو مسلمان تھے، کنگن تو نہیں پہن سکتے، لیکن ڈالے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس پر حضرت عمر رونے لگے کہ آپ نے کن حالات میں وہ بات فرمائی تھی اور کیسی سی ہوئی؟ تو یہ وہی سراقہ ابن مالک ہے۔ سراقہ ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتلاؤں؟ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری طرف واپس کر دی گئی۔ کیا مطلب؟ شادی ہو گئی تھی، جھگڑا ہو گیا شوہر سے، چھوٹ چھٹا ہو گیا، لوٹ کے کہاں جائے گی؟ اپنے ماں باپ کے پاس۔ اب ماں باپ کے لیے وہ تو بوجھ بن گئی، میں شادی کی تھی چلو جو بھی ہے، لوٹ کے پھر یہیں آ لی، تو بوجھ بنی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ جو ہے جس کا کوئی کمانے والا اب سے ہمارے سوا نہیں ہے، کوئی کو کھلانے پلانے والا، کیونکہ شوہر نے تو چھوڑ دیا، فرمایا کہ بہترین صدقہ ہے، اس کو اعلیٰ صدقے کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ مطلب یہ صدقہ ہے لیکن ثواب اس کا ایسا ہے جیسے بہترین صدقے کا ہوگا۔ باب الحب فی اللہ ومن اللہ، اس باب کے اندر اس چیپٹر میں حدیثیں آ رہی ہیں اللہ کی خاطر محبت کرنا، کسی سے کوئی غرض دنیا کی نہیں ہے، صرف اللہ واسطے کی محبت۔ اور یہ تو اللہ کے ایک تو حب فی اللہ کے معنی تو یہ ہے دین کے معاملے میں محبت کرنا، کیونکہ اللہ کے معاملے میں کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، اور من اللہ کا مطلب یہ اللہ کے خاطر محبت کرنا، تو اس میں یہ ایسی حدیث نہ آ رہی۔ الفصل الاول عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف. وہ جو قرآن شریف کے اندر آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. کہ اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری نسل کو نکالا. من بنی آدم من ظہورہم، بنو آدم کی پشت سے جو ہے ان کی نسلوں کو نکالا، اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو ہمارے رب ہیں. تو صاحب وہ مضمون وہاں ہے. اس سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں روایتوں سے کہ وہ جو روحیں نکالی گئی تھیں اب ان میں یہ تھا کہ جس کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہے، کوئی نہ کوئی شکل تو رکھی ہوگی نا بھائی، ان روحوں کی کسی شکل میں لایا گیا ان سے بات کرنے کو، تو جس کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہے تو دنیا میں ان کا تو آپس میں تعلق رہے گا، اور جن کا رخ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے ان میں آپس میں اختلاف، تو وہیں اختلاف تو یہاں دنیا میں بھی اختلاف. یہ ہے اس آیت کے ذیل میں جو مفسرین لکھتے ہیں. تو یہ کہ آمنے سامنے ہے، وہ معلوم ہوا کہ یہ ایک دوسرے کو پہچان گئے، تو یہ تعلق ہے. دنیا میں آیا تو وہ تعلق ہے، اور جنہوں نے یوں کر کے پھر منہ ادھر کر لیا وہیں اپنا رخ پھیر لیا تو دنیا میں بھی آیا تو اختلاف. یہاں اس مضمون کو اس طرح فرماتے ہیں کہ روحیں جو ہیں جنود مجندہ ہیں. جنود جند کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں لشکر، جماعت، گروپ. تو مجندہ اسی سے بنا، یعنی مطلب جمی ہوئی جماعتیں ہیں. جیسے لشکر بڑے صف بنا کر بالکل سارے ان کی لائنیں بنا کر کھڑی کر دی جائیں تو اس کو کہیں گے مجند. تو روحیں جو ہیں وہ جمی جمائی ہیں، یوں کہیں گے اس سے پہلے، یعنی جو ان کی حالت وہاں تھی. فما تعارف منها عالم ارواح میں جو ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں، انٹروڈیوس ہو گئیں، جان پہچان ہو گئی، تو دنیا میں آئیں تو ان میں آپس میں الفت محبت ہے، اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبیت جنہوں نے اختیار کی فرمایا دنیا میں آئے تو ان میں اختلاف رہا. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے محبت اور الفت کا ہونا، یہ اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. تو اللہ کی نعمت کس کو ملے گی میاں؟ اس حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی نافرمانوں کو تو نہیں ملا کرتی، گنہگاروں کو تو نہیں ملا کرتی. یہ اللہ کے فرما برداری سے یہ نعمت حاصل ہوگی کہ آپس میں محبت ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس بات کو قرآن شریف میں یوں بھی کہا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. پیغمبر اگر آپ سارے جو کچھ زمین میں ہے مال و دولت وہ سارا بھی لٹا دیں، ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے آپ. یہ محبت وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ پیسے سے خرید لیں. پیسے سے حاصل کی ہوئی محبت اس وقت تک ہی ہے جب تک کہ پیسہ ہے. پیسہ رخصت، محبت بھی رخصت. کہتے ہیں نا آپ کے یہاں مثال ہے وہ جہاں دیکھی توپرات وہیں گزاری ساری رات. بس کھانے پینے کے ساتھ ہی بہت جناب تعریفیں کو پل باندھ رہے، مگر جب تک کھانے کو دیتے رہو. کتے کو کھلاتے رہیے وہ تم ہلاتا رہے گا، اور جب کھانا ختم وہ بھاگ لے گا. یہ کیسی محبت؟ میں نے شاید پہلے بھی ایک قصہ لطیفہ سنا ہوگا. بھائی ایک صاحب جو ہے وہ تجارت کرتے تھے، اپنے گھوڑے تانگے میں بیٹھ کے جانے تھے، تو جو کوئی راستے ملتا ان کو السلام علیکم، تو کیسے کہہ دوں گا السلام علیکم، کہہ دوں گا، سب کو یوں ہی جواب دیں گے. اب وہ کسی کوئی سنتا نہیں تھا، کسی نے ایک نے سن لیا تو بھائی یہ کیا بات ہے، وعلیکم السلام کہنے کے بجائے کہہ دوں گا، یہ کیا جواب ہوا؟ تو آخر ان سے پوچھا کہ صاحب یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہہ دوں گا.
کہنے لگا تم نے سن لیا؟ کہنے ہاں. تو کہنے کہ بات یہ ہے اصل میں یہ سب مجھے نہیں سلام کرتے، یہ میرے پیسے کو سلام کرتے ہیں، تو میں ان کو جواب بھی وہی دے دیتا ہوں، کہہ دوں گا. تو پھر تم کیا کرتے کہ میں گھر جا کر کے اپنی وہ جو ہے سیلف کھول کر تجوری کھول کے وہاں میں کہتا ہوں فلاں نے بھی سلام کہا تھا تجھے، فلاں نے بھی سلام کہا تھا. تو یہ پیسے سے نہیں خریدی جاتی محبت. محبت وہ ہے کہ جو ہر حال میں رہے. تو یہ اللہ کی مہربانی سے ملے گی کیونکہ وہ اللہ کی خاطر محبت ہو رہی ہے. تو اس واسطے آج ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے، پھوٹ، اختلاف، دو بھائی نہیں مل کے رہتے، ایک بہن بھائی بھی نہیں مل کے رہتے، خونی رشتہ جو ہے وہ بھی بیکار ہو گیا. جھوٹ ہے یہ سچ ہے، لیکن اس زمانے میں جب یہ بنگلہ دیش بنا تھا، مشرقی پاکستان ختم ہوگا، تو ایک وزیر نے ہندوستان میں کہا تھا، کہنے کہ ایک عجیب بات ہے، جو فائر کر رہا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ رہا تھا اور جو گولی کھا رہا تھا وہ بھی کلمہ ہی پڑھ رہا تھا. اس نے تو پھٹی کسی تھی مسلمانوں کے اوپر. صاحب یہ کیا بات؟ معلوم ہوا کہ یہ رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے. جس چیز کو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ مذہب کی بنیاد پر رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ دیکھو مارنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھ کے فائر کرتا تھا لا الہ الا اللہ، اور جس کی گولی لگتی تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے جان دے رہا تھا. معلوم ہوا یہ سب دیکھا تھا، اس نے مذاق اڑایا. تو یہ کلمہ جو جوڑنے کے واسطے آیا تھا، آخر یہ کیا ہو گیا کہ دشمنوں کی نظر اس پر پہنچی اور انہوں نے ہمارے اوپر اس کی پھپتی کس دی کہ یہ دیکھو یہ کلمہ جوڑنے کے لیے کہاں تو توڑ رہا ہے. لیکن حقیقت تو نہیں بدلی ہے. بات تو یہ کہ ہمارے احوال بدل گئے، ہمارے تعلقات کلمے کی بنیاد پر نہیں رہے ہیں. کیا بنگالی بنگالی کا ساتھ دیتا؟ کیوں دیتا؟ کلمے کی بنیاد سے ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ کسی اور بنیاد ہے. ایک بہاری بہاری کا ساتھ دیتا کس بنیاد سے؟ تو جب ہم نے خود اپنے اسٹینڈرڈ کو اور معیار کو بدل دیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو الفاظ ہیں، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے اگر ہماری نظر اس حقیقت پر نہیں، ہم نے اسے ہٹا لیا اپنے آپ کو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ کیا اثر کریں گے؟ تو نہیں اثر کریں گے. اثر کرے گا اس کے پیچھے جو روح ہے، جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، جو حقیقت ہے، وہ چیز اثر کرنے والی ہے. یہی وجہ ہے کہ صاحب ایک مومن کب ہوتا ہے؟ تو بعض علماء تو اس پر گئے ہیں تصدیق بالقلب. ایک نے کہا میں یہاں دل سے ماننے کا نام ہے بھائی. دوسروں نے کہا تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، کہ دل سے اس کی تصدیق ہونا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. تیسروں نے کہا جو محدثین یا اہل حدیث ہیں ان کا کہنا یہ ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان والعمل بالارکان وعمل بالارکان، کے ساتھ دل سے تصدیق ہونا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا ہاتھ اور پاؤں سے اس کے مطابق. محدثین جو ہیں وہ اعمال کو ایمان کا جز کہتے ہیں. لیکن بہرحال اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوئی کوئی بھی گروپ مسلمانوں میں کا اس طرف نہیں گیا خالی زبان سے کہہ لینا کافی ہے، دل سے ماننا کا ضرورت نہیں. یہ کوئی نہیں کہتا. اصل چیز دل سے ماننا. تو جب حقیقت جو ہے وہ ہمارے دل میں اتری بھی نہیں ہے تو زبان سے تو آپ پڑھتے رہیے، وہ تو کوئی ایک منتر ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ ایک منتر ہے بس. تو منتر تھوڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تو ایک حقیقت ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک بلیو ہے. اس واسطے یہ ہماری نظر جب سے اس سے ہٹ گئی، یہ ہٹا دی گئی ہماری نظر کو اس سے کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اس رشتے سے ہر کر دوسرے رشتے جوڑو. فلانے کی ناک ایسی لہذا اس سے محبت ہوگی، فلانے کے پاس پیسہ ہے اس سے محبت ہوگی، فلانی زبان بولتا ہے اس سے محبت ہوگی، فلانے خاندان کا اس سے محبت ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہ تعلیم دی تھی
کہ شادی بھی اگر ہوگی تو وہ کلمے کی بنیاد پر ہوگی. تنکح المرأة لأربعین لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاصبر بذات الدین. ابا ہریرہ آپ نے فرمایا 4 باتوں کی وجہ سے شادیاں لوگ کرتے ہیں. 4 میں سے ایک بات دیکھتے ہیں, یا تو مال والے ہیں جی کر لو شادی, خاندان بڑا فلانے خاندان کی, یا خوبصورتی لجمالها لڑکی بہت خوبصورت ہے میاں شادی کر. ایک صاحبہ تھی, پتہ نہیں کیا دماغ میں سمجھ, اچھے حالانکہ خاندان کی تھی, اور مجھ سے ان کا بال بچوں کا بڑا تعلق تھا ان کے بعد. ایک لڑکا بیچارہ تبلیغ میں, وہی پورے گھر کے اندر مطعون بنا ہوا تھا, تبلیغ میں کہاں کو چلا گیا. کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ تو آتا نا بھائی, یہ کیا بولتے ہیں, لبرل قسم کے ہونا چاہیے. یہ کیا جناب جا کے وہاں داڑھی رکھے تبلیغ میں گھس گئے, سارے گھر کے اندر اسی کو مطعون کریں تھے بیچارے کو. خیر 3 بھائی تھے اور 1 بہن. اب اکیلی بہن اکلوتی بڑی لاڈلی تھی, کوئی شک نہیں, ناک نقشہ بہت اچھا تھا, سب کچھ تھا, بہت اچھا, خاندان بھی اچھا تھا. اب جناب مجھ سے کہا مولانا اس کے واسطے کوئی اچھا سا رشتہ کوئی دے. میں نے کہا اچھا سے کا مطلب کیا؟ ذرا اتنا لمبا چوڑا قد ہو, سرخ سفید رنگ ہو. میں نے کہا خاندان اچھا ہے کہ یہ خاندان ہو, مگر خیر دیکھ لیں گے. ناک نقشہ اچھا ہونا چاہیے, سرخ سفید رنگ ہونا چاہیے, ذرا قد و قامت بھی اچھا ہو. تعلیم کون سی, مطلب یہ کوئی وہ کیا نام ہے, یونیورسٹی کی کوئی تعلیم. میں نے کہا انجینئر ہونا ہے, ڈاکٹر نہیں, کوئی بات نہیں, اچھا ہے کہ ڈاکٹر ہو, نہیں تو انجینئر. کہاں سے ملنا بھی آدمی ہے, انجینئر بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, قد بھی اتنا ہو, سرخ سفید رنگ بھی ہو, گورا چٹا بھی ہو, تلاش کرتے پھر نہیں ملا. لڑکی ڈاکٹری پڑھ رہی تھی, 30 سال کی عمر پہلی اس کی ویسی ہو لی. سمجھ میں ایسا ہے. معلوم ہے کیا ہوا؟ یہ میں عبرت کے واسطے سنا رہا ہوں, غیبت نہیں. غیبت تو جب میں نام لوں. عبرتناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس نے نہ ماں کی سنی نہ باپ کی سنی. بعد میں پھر جا کر کے اس نے یورپ کے کسی ایک ملک کے اندر ہندو سے شادی کی, اور وہ کوئی نہ ناک نقشے کا اچھا, نہ سرخ نہ سفید, نہ اس کا قد و قامت. میں نے سنا کہ ایسے ہی بس معمولی ناک نقشے کا تھا, دونوں کے جوڑ ہو گئے, شادی کر لی. اس وقت نہ مذہب دیکھا نہ ناک نقشہ دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی یا تو مال کی وجہ سے ہوتی شادی, یا خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں, یا خوبصورتی کی وجہ سے, یا دین کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ, دین کی وجہ سے شادی کر کے کامیاب ہو جانا. کامیابی اسی میں. کیوں؟ اس واسطے کہ اور چیزوں کو تو سوال آنا جائے. پیسہ ہے آج, کل کو چٹکی ہو گئی. خاندان کب چاٹو گے میاں اس کو کہ فلانے خاندان کی ہو تم, فلانے خاندان کی ہو تم, فلانے خاندان کی ہو تم, وہ تو اور مصیبت کھڑی کرے گی. یہ اسی طرح سے کیا نام ہے, خوبصورتی. تو اس واسطے اصل جو چیز ہے وہ ہے دین کے. دین مطلب ویسے ہی نہیں کہ ایک لباس ہے کہ پہن لیا بازار سے لا کر کے, بلکہ واقعی جس کے اخلاق, جس کا عقیدہ, جس کا فکر جو ہے وہ دین ہو, کہ اس کے سامنے آخرت ہو, اللہ کی رضا ہو, اس کی خوشنودی ہو. یہ دین, سارے کام وہ ایسی ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ جب تعلق ہوگا اس میں کہاں سے بگاڑ آئے گا. خوشی خوشی رہے گی. تھوڑا ہے اس میں بھی خوش, زیادہ ہے اس میں بھی خوش, تندرست ہے تو بھی خوش, بیماری آ گئی تو بھی خوش, کیونکہ اللہ پر نظر ہے, اللہ کے فیصلوں پر نظر ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ اس میں کامیاب ہو جاؤ. تو حاصل یہ ہوا کہ آج مسلمانوں میں جو اختلاف ہے, پھوٹ ہے, یہ دراصل من جانب اللہ ایک سزا ہے ہماری حرکتوں کی. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن شریف میں فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعضا بعض انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون. فرمایا آپ کہہ دیجئے اللہ کی ذات اس بات پر قادر ہے
کہ تمہارے اوپر تمہارے سر کے اوپر سے عذاب بھیج دے، یعنی آسمان، او من تحت ارجلکم، پیروں کے نیچے سے زمین ہلا دی. یہ تو ہوئے عذاب جس کو لوگ عذاب سمجھتے ہیں. فرمایا او یلبسکم شیعا، یہ تمہاری گروپ بندی کر دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک دوسرے سے ڈری لگا ہوا ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے. بھئی یہ مزے آ رہے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک عذاب ہے. اور یہ بعد میں لانے کا مطلب یہ بڑا خطرناک عذاب ہے، کیونکہ وہ عذاب آیا چھٹی ہو گئی، آسمان سے کوئی عذاب آ گیا مر گئے، زمین ہل گئی مر گئے. مگر یہ تو یہ نہ جیتوں میں نہ مروں میں، یہ جو پھوٹ پڑ جاتی ہے، یہ اختلاف جو ہے، نہ یہ انسان جینے میں ہے نہ مرنے میں ہے، زندگی عذاب بنی ہوئی جب تک سانس لے رہا ہے. یہ خطرناک عذاب. تو میں دیکھو ہم کیسے پھیر کر آیتیں بیان کر لاتے ہیں. تو یہ اللہ کا عذاب ہے جو آج ہم پر مسلط. اب لوگ کہتے ہیں ارے میاں آخر کو ہم مسلمان ہی ہیں، برے صحیح، مگر دیکھو وہ کتنا عیش کر رہے ہیں، وہ تو مسلمان بھی نہیں، کہاں سے عذاب ہمارے اوپر ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ اصل میں جب غصہ آتا ہے اور سزا دی جاتی ہے تو پھر جس سے سزا دلاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ افضل ہی ہو، بلکہ زیادہ غصے کی علامت ہے کہ بدترین سے سزا دلائی جا رہی ہے. آپ بھی اپنے یہاں کہتے ہیں کہ بھنگی سے جوتے لگواؤں گا، تو بھائی بھنگی سے جوتے لگوا رہے تو کیا مطلب ہے؟ بھنگی اونچا ہو گیا. اس لیے کہ سب غصہ ہے، جرم بڑا خطرناک ہے، تو ذلت کے ساتھ عذاب دینا ہے. تو یہ صورت ہو رہی. جو قومیں اللہ کو نہیں جانتی، اللہ میاں نے ان کو ہمارے پر مسلط. اجی قومیں چھوڑ دیجئے، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ غصے ہوں تو ہوا مخالف، جانور مخالف، پتھر مخالف، درخت مخالف، سب چیز جو ہے وہ خلاف ہو جاتی، اس لیے کہ سب اللہ کے مخلوق ہیں. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبرائيل فقال اني احب فلانا فاحبه قال فيحبه جبرائيل ثم ينادي في السماء فيقول ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض واذا ابغض عبدا دعا جبرائيل فيقول اني ابغض فلانا فابغضه قال فيقبضه فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في اهل السماء ان الله يبغض فلانا فابغضوه قال فيبغضونه ثم يوضع له البغضاء في الارض. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، ظاہر ہے کسی کو رشتے کی بنیاد پہ تو ہے نہیں، اس کے اعمال اخلاقی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے فلانے سے محبت کر لی، تو بھی محبت کر اس سے. دیکھا کیوں بھائی؟ آپ کو بھی جب جس سے محبت ہوتی ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں بس میں ہی کرتا رہوں، آپ تو چاہتے ہیں سب کریں، ہے کہ نہیں؟ بات سبھی محبت کریں اس سے، یہ تو محبت کی بات. اللہ میاں بھی جب محبت کرتے ہیں تو پھر جبریل تو بھی کر محبت، اس لیے کہ میں نے محبت کی. جبریل کو بلا کر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سو جبریل محبت کرتے ہیں اس سے. پھر آسمانوں میں آواز لگاتے ہیں جبریل اور کہتے ہیں اللہ نے فلانے سے محبت کی ہے، تم سب محبت کرو اس سے. آسمانوں میں تو ساری مخلوقات آسمانوں کی جو ہے وہ اس سے محبت کرتی. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین والوں کے اندر بھی ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی. صورت نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھا، واسطہ نہیں، مطلب نہیں، لیکن محبت ہو رہی. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں امام ابو حنیفہ سے ہمارا کیا رشتہ جی، ہمارے خاندان کے تھے، وہ کیا چھوڑا ہمارے واسطے انہوں نے، لیکن محبت ہے کہ نہیں. امام بخاری ہوئے، جتنا بھی نیک لوگ ہیں، بس یہ معلوم ہونا چاہیے فلانے جو ہے بڑے اچھے بزرگ تھے، انہوں نے کہا اچھا، بس محبت ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے زمین میں. اور فرمایا جب اللہ کسی بندے کو ناپسند کرتے ہیں، مبغوض، تو جبریل کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے فلانے بندے کو ناپسند کیا ہے، ناگوار ہے وہ مجھے،
تو تو بھی اس سے ناگواری کر. تو آپ نے فرمایا کہ جبریل بھی پھر اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں اور پھر آسمان والوں میں آواز لگاتے ہیں وہ اللہ نے فلانے کو مبغوض کر دیا تم بھی اس سے بغض کرو. آپ نے فرمایا کہ سب آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں. پھر یہ بغض جو ہے وہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اتار دیا جاتا ہے. تو بھائی ابو لہب سے کسی کو ہے محبت؟ میں ایک مثال میں دے رہا ہوں. ہے کیا؟ کسی کو نہیں ہوگی. کافروں سے بھی جا کے پوچھ لو. یہاں جب تم اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو ابو لہب کو محبت کر لو. کوئی نہیں کرتا. اس لیے کہ وہ مبغوض تھا. اسی طرح سارے جتنے مبغوض ہیں اب موجودہ ہوں کہ یا پہلے کے وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے محبوب بنتا ہے انسان دنیا میں. لیکن اللہ کی طرف سے محبوب بننے کی صورت کیا؟ خود اس کو انتظام کرنا پڑتا ہے. اپنے اخلاق، اعمال، عقیدہ یہ سب درست کرے، اللہ کے محبوب ہو جائے. اللہ کے محبوب ہو جائے تو دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں. بس جی. لمیا اس کا بھی تو اجر اس کو دیں گے. تو اتنا اجر دے دے گا ٹھیک ہے تم اسی زمرے میں تم ہو. ہاں درجے کا فرق رہے گا لیکن زمرہ تمہارا وہی ہوگا، گروپ تمہارا وہی بن جائے گا اس لیے کہ تم ان سے محبت کرتے. وہ یہ حدیث نہیں ہے، وہ حدیث دوسری ہے. اب تو ویسے تو قرآن شریف کی بھی آیت ہے سب سے بڑھ کر یا ایھا الذین آمنوا وہ ہے نا کہ ابھی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ کہاں گے قرآن سے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ایک تو یہ آیت ہے اور دوسری آیت جو ہے وہ دوسری بھی بتاتا ہوں. یہ یہاں کو ہے یہ تو یہ ہوا کیا پڑھا تھا میں نے یا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اگر تم نے اطاعت کی اہل کتاب کی ایمان لانے کے بعد، تم تو ایمان لے آ چکے اور پھر بھی تم ان کی پیروی کر رہے ہو، فالو کر رہے ہو، تو یہ تو تم کو جو ہے جب تک بھی تم سے راضی نہیں ہوگا جب تک تمہیں لوٹ اپنے میں ملا کے ندم لینا. تو اسی طرح سے اور کافروں کے بارے میں ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتن قریب خاسرین. ظاہر ہے کہ اطاعت اور فالو جو کرنا ہوگا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ وہ آدمی اس کو پسند نہ کر رہا ہو. اگر پسند نہیں کر رہا اس کو اطاعت نہیں کہتے. مثلا زبردستی کوئی جناب والا گن سینے پہ رکھ کر کے اور کہے کہ یہ بات مانتا ہے، اس نے کہا جی اچھا مانتا ہوں، یہ کوئی ماننا ہوا سمجھا نہیں، اس کو نہیں مان. اسی لیے میں آپ کو فرق بتا دوں. اسی واسطے فقہا یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی بنیاد پر طلاق چاہے بالارادہ بلا ارادہ ہنسی دل لگی میں خواہش سے بلا خواہش کے کوئی لفظ طلاق منہ سے نکال دے واقع ہو جاتی. ثلاث جدہن جد وہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. اسی طرح نکاح بھی ہے. مذاق میں کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں شادی کر رہی ہوں تم سے، انہوں نے کہا میں نے قبول کی، ہو گئی شادی. دو گواہ بھی اگر ہوں وہاں موجود، دو گواہوں کی موجودگی، طلاق بھی ہو جاتی. لیکن یہی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زبردستی گن اور چھرا اور تلوار رکھ کے دے دے طلاق، لیکن اس پر سائن کر دے، زبان سے نہیں کہہ دے، اس پر سائن کر دے، اور اس نے سائن کر دیا، طلاق نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاں سمجھے نہیں. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ زور زبردستی اگر ہوا تو اس کو اطاعت نہیں کہتے. اسی طرح سے اگر زنا کا کیس ہو اور کورٹ میں جا کر کے یہ اس بات کا ثبوت دے دیا جائے کہ صاحب اس نے زبردستی کی ہے، تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فریق جو زنا کی سزا پاتے اسلامکلی، ان میں سے جو اس کو پروف کر دے گا کہ میرے ساتھ زبردستی ہوئی ہے
وہ اس سزا سے بچ جائے گا. سمجھ میں ہی نہیں بات. وہ اس سزا سے بچ، جس نے زبردستی کی پھر وہی زبردستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ سزا تو زنا کی ہے، مگر وہ بچ گیا جس کے ساتھ زبردستی ہوئی. جس نے زبردستی کی اس کو سزا ملے گی. تو اس لیے میں نے حاصل کیا ہوا کہ زبردستی سے کوئی کام کرا لینے کو اطاعت نہیں کہتے. جس نے کام کیا اطاعت ہوئے گی برضا رغبت، تو رضا اور رغبت کا مطلب محبت کرنا ہوا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایز اے پرسن کسی سے تعلق رکھنے کو نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ اس کا ٹریڈیشن، اس کا طریقہ کار، اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنے کا اسٹائل، یہ سارے جو طریقے ہیں، اس کو جب پسند کرے گا تو اسی کو تو فالو کرے گا. تو پھر ایک تو یہ ہوا. اسی طرح سے وہ حدیث جو میں نے تو قرآن شریف کی آیتیں پڑھی، حدیث جو ہے وہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی. مشابہت کا مطلب یہی ہوا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میری کسی گوری چمڑی تو اپنی بھی گوری کر لو، وہ کیسے ہوگی. مشابہت کا مطلب یہی ہے کہ اس کا جو طریقہ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کا جو ٹریڈیشن ہے، اس کو اپنا لینا، تو پھر یہ اسی میں شامل ہوگا. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے من کسر سواد قوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کے سواد کا مطلب وہی ہوا طریقہ کار، کہ جس نے کسی قوم کے طریقہ کار میں اضافہ کیا. اضافہ کا مطلب کیا ہوا؟ 2 آدمی پہلے ایک راستے پہ تھے، آپ بھی جڑ گئے تو 3 آدمی ہو گئے. 3 تھے، آپ جڑ گئے تو 4 ہو گئے. یہ ہے اس میں اضافہ کرنا. تو جس نے کسی قوم کے اندر ان کے طریقے کو اپنا کر اس میں اضافہ کر دیا، اس کے ممبر بڑھ گئے. فرمایا یہ بھی انہی میں ہوگا. دنیا میں بھی انہی میں نظر آ رہے تھے، اللہ میں کہاں بھی انہی میں رکھے جائیں گے. تو یہ ہے اس کا مطلب. اچھا جی. وعن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ متى الساعة قال ويلك وما اعددت لها قال ما اعددت لها الا اني احب الله ورسوله قال انت مع من احببت قال انا انس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بها. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب کو آئے گی؟ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو جا. تو نے کیا تیاری کر رکھی اس کے واسطے؟ ایسا پوچھ رہا ہے جیسے کسی مہمان کا انتظار ہو رہا ہو، ساری تیاری کر کے میاں کب کو آئیں گے رضی صاحب، آخر ان کا جہاز کب کو پہنچ رہا، کون سی تیاری کر رکھی تھی؟ تو فرمایا کہ بھئی تیرا ناس ہو کب، کیا تو نے اس کی تیاری کر رکھی؟ اس نے کہا میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کر رکھی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ اس نے کہا. تو آپ نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کر رکھی. ہاں. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا آج اس بات نے ان سب کو خوش کیا تھا. کیونکہ ظاہر ہے کہ صحابہ کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت تو تھی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو اب ایک طرح کے کیا ہوا کہ بھئی یہ جب محبت ہوتی تو ایک بات اور سنیے، جب محبت ہوتی تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر حالت میں اس کے ساتھ رہوں. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اپنے گھر سے دور باہر ہوں اور آپ خدا نہ خواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اب گھر والے بچے یاد آ رہے ہیں. اور اگر کوئی اچھی حالت ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، کھانے کو مل گئی، پینے کو مل گئی، دیکھنے کو مل گئی، تب بھی آپ کو بچے یاد آ رہے ہیں. کیوں یاد آتے ہیں؟ ہر حالت میں اس لیے کہ ان سے محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے، میں ان کے ساتھ رہوں. اس لیے قیامت کے دن آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ واقعتاً اس کو سچی محبت ہے. تو جب صحابی نے کہا کہ مجھے بس اور کچھ نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، مطلب یہ تھا وہ تو ان کا خیال تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ صحابی کا کوئی عمل نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ محبت کو اس نے، آپ نے فرمایا ٹھیک انہی کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ محبت تمہاری ہے. تو صحابہ کو اس سے بہت خوشی ہوئی. وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحظيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیس، فارسی میں اس کو کہتے ہیں ہم نشین. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی جس کے ساتھ آپ ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا دوست ہے، اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ ہے، اس آدمی کو جلیس کہتے ہیں. جلوس جلسہ جلیسوں کا مطلب بیٹھنا، جلیس بیٹھنے والا اس کے ساتھ. تو جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ اگر نیک ہے، نیک ہم نشین کی مثال اور برے ہم نشین کی مثال کیا ہے؟ میں کہ جیسے مشک، جو مشک کا کاروبار کرنے والا ہے، مسک، ہاں مسک مطلب کہ خوشبو، کوئی پرفیوم. تو پرفیومر جو ہے، یوں کہیے آپ اس کا آج کے زبان میں ترجمہ کریں، جیسے پرفیومر اور ایک بھٹی دھونکنے والا ہے کہ نہیں، بھٹی تو وہ نافق کی. تو جہاں تک وہ پرفیومر ہے وہ مسک کا وہ جو لیے ہوئے ہے، ہمارا یہ تو کیا ہوگا اگر تمہارا ہم نشین مثال کے طور پر وہ ہے تو یا تو تمہیں کچھ مسک دے دے گا، یا تم اس سے خرید لو گے، یا تو گفٹ دے دے گا، یا تم اس سے خریدو گے، یا اور بھی کچھ نہیں. تو بھائی اس کے پاس بیٹھے ہو تو مسک تو خوشبودار چیز ہے، تو تمہیں کم سے کم تمہارے کپڑوں میں خوشبو بس جائے گی، تمہارے دماغ میں خوشبو آ جائے گی، تو جس سے تم کو اچھا آرام ملے گا. وہی مانتجی دمین ہو رہی ہنتئی بتم. یہ تو ہوئی مثلاً اگر آپ کسی پرفیومر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو 3 فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے، یا وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے، یا آپ اس سے خرید رہے ہیں، یا پھر اور بھی کچھ نہیں تو خوشبو ہے تو آپ کے دماغ میں بسی گئی. فرمایا کہ بھٹی دھونکانے والا جو ہے اس میں کیا ہے، اگر وہ ہے تو پھر کیا ہوا، یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا، وہ چنگاری نکل کے اٹھ کے آ گئی آپ کے کپڑوں پہ، کپڑے جل گئے، کپڑے جلا دے گا، یا اور بھی کچھ نہیں تو خراب بدبودار دھوئیں والی بو ہی آپ کو پہنچتی رہے گی. یہ تو ہوگا، وہاں سے کوئی خوشبوئیں تھوڑی ملے گی. تو یہ ہے مثال ہے. تو معلوم ہوا کہ اچھے جو کمپنی ہے جو آپ کی، اگر اچھے آدمی کی کمپنی ہے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر برا آدمی کی کمپنی ملی ہوئی ہے آپ اسی میں رہتے اس پر راضی